السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 29 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کوئی جذبہ ہے نہ کوئی احساس، اب تو وہ ہے بھی نہیں میرے پاس، جیسے وہ تھا ہی نہیں میرے پاس، جیسے وہ تھا ہی نہیں کوئی سوال، جیسے وہ تھا ہی نہیں میرا خیال، جیسے وہ تھا ہی نہیں رات کی نیند، جیسے وہ تھا ہی نہیں میرا خواب، جیسے وہ تھا ہی نہیں میرا نشہ، جیسے وہ تھا ہی نہیں میری شراب، جیسے وہ تھا ہی نہیں میرا خمار، جیسے وہ تھا ہی نہیں صبح کا نور، جیسے وہ تھا ہی نہیں دن کا غبار، جیسے وہ تھا ہی نہیں شام سرور، جیسے وہ تھا ہی نہیں میری مراد، جیسے وہ تھا ہی نہیں لمس حیات، جیسے وہ تھا ہی نہیں عشق میرا، جیسے وہ تھا ہی نہیں شہر نجات، جیسے وہ تھا ہی نہیں پھر بھی اسے وقت کیوں یاد کیا کرتا ہے، شغل ایجاد کیا کرتا ہے، درد کو شاد کیا کرتا ہے، خود کو آباد کیا کرتا ہے، جسم کے پھول میں احساس کی خوشبو ہے یاد، ہجر کی رات میں امید کا جگنو ہے یاد، مد بھرے نین کا وہ آخری جادو ہے یاد، خود کو میں بھول گیا صرف مجھے تو ہے یاد، جیسے میں تھا ہی نہیں، جیسے میں ہوں بھی نہیں، عشق آباد فنائے کل ہے، گل کا حاصل وہی بوئے گل ہے۔ آج سے پہلے اترتی شام کے سائے اتنے ویران اور سنسان سے اس کے گھر کے در پر کبھی نہیں اترے تھے۔ شام کی خاموشی میں آہوں فقاع کی آوازیں سنائی دیتی اس کے دل کو ایک تواتر سے کاٹے جا رہی تھی۔ یہ کاٹ جسم کو چھید رہی تھی، یہ کاٹ روح کو سوزش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ٹوٹے دل کی نوحہ خوانی کی صدا آہستہ آہستہ ساکن سے وجود پر بج رہی تھی، اور اسے لگ رہا تھا جیسے ساری کائنات ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ بس خلاؤں میں ایک اس کا خیال، اس کا چہرہ، اس کی باتیں، اس کا ہی تصور لرزاں تھا، اور اس کے محض تصور سے وہ دھیرے دھیرے موت کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ پر وہ مر بھی جائے تو محبت کب مرتی ہے؟ محبت تو بس آزماتی ہے۔ اس نے بھی تو یہ آزمائش اپنی قسمت میں لکھوا لی تھی۔ اس آزمائش میں وہ اپنا سب کچھ ہار گیا، ساری خوشیاں گنوا دیں۔ دل بھی رو رہا تھا، آنکھیں بھی رو رہی تھیں، آہیں صدا بھی دے رہی تھیں۔ بیتے لمحوں کو بھولنا کہاں آسان تھا۔ وہ سب یادیں، اس کا ہنسنا، رونا، ناراض ہونا، مان جانا، کھلکھلانا، وہ مخمور آنکھیں جو اس کے لیے شرم سے جھکتی تھیں، ان آنکھوں میں اس نے اپنے ہاتھوں سے نفرت کے شعلے بھڑکا دیے تھے۔ ان آنکھوں سے اپنے خواب چھین کر کرچیاں بھر دیں۔ صرف اسے تباہ نہیں کیا بلکہ خود کو بھی اجاڑ ڈالا، اور اب تعمر وہ اپنے دل کو، اپنی محبت کو تباہ کرنے کی سزا خود کو دیتا رہے گا۔ اپنے لیے اس نے ایسی زندگی تجویز کر لی تھی جس میں محبت بھرے جذبات اس کے سارے ارمانوں کے ساتھ اندھیری قبر میں دفن ہو گئے تھے۔ اب تو وہ ایک نظر ڈال لے تو وہ شاید زندہ بھی ہو جائے، مگر اب جینے کے لیے تو ایک نگاہ کا بھی وہ حقدار نہیں رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ نیلا دھندلا سا سرمئی آنچل اوڑھتا آسمان اس کی آنکھوں میں دیکھتا جیسے خود بھی اداس ہو گیا۔ کیسی تھی وہ آنکھیں؟ جیسے ان سے زندگی کی ساری خوشیاں چھین کر حیات کی جوت ہی بجھا دی گئی ہو۔ اب وہ کس سے جا کر پوچھے، کیا سوال کرے؟ ساری کائنات ہی بے زبان ہو چکی تھی۔ اجڑے دل کو اب کیا آبادی نصیب ہوگی؟ اس کی سانسیں تو اسے دیکھ کر چلتی تھیں، تو اب کیوں نہیں؟ اس کا دم نکل جاتا، وہ کسی اور کی بنائی جا رہی تھی، تو یہ دھڑکنیں برف کیوں نہیں ہو جاتی؟ کیوں جم کر رک نہیں جاتی؟ کیوں اس کا وجود نیلا نہیں پڑ جاتا؟ زندگی تو اب بھی خوابوں کا قافلہ لیے، پھولوں اور گیتوں کے کارواں لیے اس کے در کی بجائے کسی اور کے در پر اتر رہی ہے، اور وہ ہنوز سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے انتہائی تکلیف سے سوچا، اور ایسا سوچتے ہوئے اس کے دل کے زخموں سے خون ٹپکا تھا۔ اے میرے رب، کاش تو آج میری روح کے تنابیں کھینچ لے اور میرے بدن کو رہائی دے دیں۔ لیکن ابھی رہائی کا کہاں وقت ہوا تھا، ابھی تو سزاؤں کا وقت آغاز شروع ہوا تھا، ابھی تو زندگی میں نفرتوں کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا یا ہونے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دل کا لہو آنکھوں میں چھلک اٹھا تھا۔ ایک دم سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور بہت تیز قدموں سے وہ اندر آیا تھا۔ صرف اندر نہیں آیا بلکہ انہی قدموں سے چلتا ہوا وہ اپنے کمرے تک آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور واسق کی پہلی لہو رنگ آنکھیں، نگاہیں بستر تک جا کر رک گئیں، اور گزری رات کا ایک ایک منظر واسق کی آنکھوں میں روشن ہو گیا۔ ہر ایک وہ منظر، ہر وہ لمحہ جو اس نے اریبہ خانزادہ کے ساتھ خود کو بھلا کر گزارے تھے، ان سارے مناظر میں وہ باتیں بھی یاد کر کے پردے پر سب تھیں جن کا زہر اریبہ خانزادہ نے اس کی نس نس میں اتار دیا تھا۔
اس کا پورا وجود ہی نفرت سے نیلا کر ڈالا تھا۔ اب بھی تو اس کے کانوں میں اریبہ کی زہریلی ہنسی، کڑوی باتیں گونج رہی تھیں۔ واسق کے کانوں میں ایک بار پھر انہی صداؤں کی باز گشت ہوئی تھی۔ یہی کمرہ تھا، یہی بیڈ، اور یہی وہ اریبہ خانزادہ کے وجود کے ساتھ ایک آئی کا نشان بن کر نئی کہانی کا آغاز کر چکا تھا۔ جب واسق شفیع علی صاحب، ہاؤ ڈڈ یو فیل؟ جوش و جذبات کے طوفان ڈھلے تو اریبہ واسق کا ہاتھ جھٹک کر اپنے بالوں کو سمیٹ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صرف بیٹھی نہیں تھی، وہ بیڈ سے بھی اتر گئی۔ واسق سیدھا ہوا اور اریبہ پر نگاہ ڈالی۔ وٹ ڈو یو مین؟ واسق نے سنجیدہ نظر اریبہ پر ڈال کر آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ ابھی تک تو محبت کا دھم پڑتی اریبہ ایک اسے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھنا شروع کر چکی تھی۔ اریبہ کو دیکھتے ہوئے وہ کوہنیوں کے بل اونچا ہوا اور پھر بیٹھ گیا۔ کمفرٹر سینے سے گود میں گرا تھا۔ واسق کی نگاہوں سے نگاہیں ملا کر کھڑی اریبہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتی مسکرائی تھی۔ تم مجھے اتنے بیوقوف تو نہیں لگتے ہو مائی ڈیئر ہسبینڈ، جو تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہو۔ وہ اپنے بال جھٹک کر تمسخر سے ہنسی، چہرے پر جیت کی خوشی اور آنکھیں گلابی سی مدہوش۔ واسق کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ جو کہنا سیدھے اور صاف صاف کہو۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ سے اپنی شرٹ کھینچتے ہوئے وہ سرد نگاہوں سے اریبہ کو دیکھتا کمفرٹر اپنے اوپر سے پھینک چکا تھا۔ اریبہ زہر خند انداز میں مسکرائی، ایک قدم چل کر بیڈ تک کی دوری طے کی اور وہ ذرا سا خم ہوئی۔ اس نے واسق کی اب تک گلابی پڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے واسق صاحب کہ آج تم نے بھی دکھا دیا، تمہارے دل میں بھی بس عورت کے وجود کی ہوس پلتی ہے۔ تم بھی عام مردوں کی طرح جسم سے محبت کرتے ہو۔ محبت تمہارے لیے بس ضرورت تک محدود ہے۔ وہ دعا پوری کرتی کیا میں؟ یہ تم نے صحیح معنی میں مجھے باور کرا دیا۔ ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بھی تھی، پر واسق کے سارے وجود میں اس کی باتوں سے انگارے سے دہک اٹھے تھے۔ گلابی پڑی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ واسق کی آواز اونچی ہوئی اور اریبہ زور سے ہنسی۔ اسی طرح ہنستے ہوئے وہ سیدھی ہو گئی، داہنے شانے پر آ کر بالوں کو ذرا سے جنبش دے کر پشت پر کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ واسق صاحب، حقیقت کڑوی ہوتی ہے، مگر سچ تو یہی ہے کہ تم جیسے باحیا، باکردار، خود کو عظیم الشان سمجھنے والے مردوں کا غرور اریبہ یوں چٹکی میں خاک میں ملا سکتی ہے۔ ایک ہاتھ سے وہ چٹکی اس کے چہرے کے آگے بجاتے ہوئے لگاتار واسق کو شعلوں میں دھکیل رہی تھی۔ پل پل واسق کے چہرے کی رنگت تحقیر آمیز جملوں سے سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں تمانچے کی طرح محسوس ہو رہی تھی اور اریبہ اپنی ہر بے عزتی کا انتقام اپنے سر سے اتارتی بولتی جا رہی تھی۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کی تھی مسٹر واسق۔ مجھے تانا مارا تھا نا کہ مجھے محبت نہیں مرد کی ذات اٹریکٹ کرتی ہے، تو میں نے آج تم پر بھی تمہاری سچائی ظاہر کر دی۔ اریبہ خانزادہ نے تمہارا غرور توڑ کر تمہیں اپنی اوقات یاد دلا دی۔ اب تم اور تمہارا یہ تھرڈ کلاس وجود میرے لیے کوئی کشش نہیں رکھتا۔ آئی ہیٹ یو اینڈ گیو می ڈیورس ناؤ۔ اس کی باتوں سے ہی نہیں، آنکھوں سے بھی حقارت ہی حقارت ٹپک رہی تھی۔ اہانت بھری اس کی باتوں نے تو واسق کا دماغ ہی الٹا کر دیا تھا۔ ہاتھ میں لی اپنی شرٹ اس نے وہیں بستر پر پھینکی، تیزی سے بیڈ سے کھڑا ہوا اور اس نے جھٹکے سے سامنے کھڑی اریبہ کا جبڑا اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیا تھا۔ اس جھٹکے سے اریبہ کی گردن پیچھے کی طرف مڑ گئی اور درد سے وہ کرا اٹھی۔ واسق اس کے چہرے پر جھک کر سرد آواز میں غرایا، اریبہ خانزادہ، میرا غرور تم جیسی لڑکیوں سے ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ میں نے تمہاری خود کی اوقات اپنے بستر تک لا کر بتا دی ہے کہ واسق جب چاہے تمہیں اپنا سکتا ہے، جب چاہے ٹھکرا سکتا ہے۔ تمہاری حیثیت میری نگاہ میں کل بھی 2 کوڑی کی تھی اور آج بھی میری نگاہوں میں تم اور تمہارا وجود بے وقت ہے۔ اب بس تم تماشا دیکھتی جانا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب سی چمک نے اریبہ کو اپنی تذلیل بھی بھلا دی۔ وہ ساکت سی اس کی چمک کا مفہوم سمجھنے کی کوشش میں جبڑے میں ہونے والے درد بھی بھولی ہوئی تھی۔ اور تم طلاق کی بات کر رہی ہو نا، تو تمہیں اب مرتے دم تک میں طلاق نہیں دوں گا۔ تمہارا باپ کوئی بھی حربے آزما لے، تمہیں تو اب واسق کی بیوی بن کر زندگی بھر کا تعاون ادا کرنا پڑے گا۔ اینڈ ناؤ یو گیٹ لاسٹ۔ اریبہ کی بھوری گلابی چھلکاتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسی طرح عجیب سے لہجے میں نفرت سے بولتے ہوئے اس نے اپنی بات کہی اور اریبہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ اریبہ اس کے دھکے سے پیچھے کی طرف گرتے گرتے سنبھلی تھی۔ اس کی آنکھیں اپنی بے عزتی پر سرخی مائل ہوئی تھیں۔ واسق شفیع علی، تم نے مجھے ابھی جانا نہیں ہے۔ میرے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ میں تمہیں ساری دنیا کے آگے ذلیل و خوار کر دوں گی۔ تم سے سب کچھ چھین لوں گی، سب کچھ۔ وہ زخمی ناگن سے پھنکار اٹھی۔ واسق سر جھٹک کر ہنسا۔ اچھا؟ اس نے طنز سے اچھا کھینچتے ہوئے اپنی شرٹ اٹھائی اور اپنے بازو آستین میں ڈالتے ہوئے طنزیہ گویا ہوا۔ تم نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے غلط انسان کو دعوت دے دی مسز واسق۔ ناؤ یو ول سی، یہ معمولی سا انسپکٹر واسق شفیع علی تمہیں کیسے اپنے قدموں میں جھکاتا ہے۔
دل جلانے والے انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے اریبہ کو آنکھ بھی ماری۔ اریبہ غصے سے بھر کر آگے بڑھی اور اس نے واسق کی کھلی شرٹ اپنی دونوں مٹھی میں جکڑ لی۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم یہ مت بھولو میں کس کی بیٹی ہوں۔ مجھے میرے پاپا کے پاس جانے دو، پھر کیا میری جان؟ ایک دم سے اس نے ہاتھ بڑھا کر اریبہ کا بازو دبوچا اور اسے گھما کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ کھینچتی ہوئی اس کی پشت سے آ لگی۔ اریبہ کو دور جانے کی مہلت دیے بغیر واسق نے اس کی کمر میں ایک ہاتھ ڈال کر پیٹ پر کس دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سر کو پکڑ کر جھکایا تھا۔ اریبہ کا سر اس کے شانے پر جھک گیا اور وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ مسز واسق، میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، بہت اچھے سے جان گیا ہوں، یہاں تک کہ تمہیں جانتے ہوئے تمہاری پہچان کے ساتھ تمہاری رگوں تک میں اتر چکا ہوں، اور ابھی کچھ دیر پہلے تک اسی بیڈ پر تمہیں اچھے سے جتا دیا تھا تم کیا چیز ہو اور تمہیں کیا چاہیے۔ اور اگر تم چاہتی ہو کہ میں ایک بار پھر تمہیں جتلا دوں کہ میں کیا چیز ہوں، تو پھر سے تمہاری اوقات سمیت اسی بیڈ پر سب بتا سکتا ہوں، پوری شدت سے، پوری جارحیت سے، تمہاری پسند کے حساب سے۔ سو یو موسٹ ویلکم سویٹ ہارٹ۔ اس کے کانوں میں آہستہ آہستہ بولتے ہوئے واسق کی آواز میں آگ سے تپش تھی۔ یہ تپش محبت یا جذبات کی نہیں تھی، یہ تپش تھی اندیکھی نفرت کی۔ اریبہ کے سارے وجود میں یہ تپش اتر کر اسے سوزش میں مبتلا کر رہی تھی۔ واسق کے انگارہ ہونٹ اریبہ کی گردن کو چھو رہے تھے اور گرفت اتنی سخت تھی کہ اریبہ کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان! اریبہ کا سانس قفس سینے میں گھٹ جاتا کہ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخی۔ واسق نے ایک ہاتھ اس کے گلے میں ڈال کر پھندا اور مضبوط کر دیا۔ ضلالت کے رنگ تو سب سے جدا ہوتے ہیں مسز، ابھی تمہارا اس رنگ سے پالا ہی کہاں پڑا ہے، لیکن آج میں تمہیں ضلالت کا ایک چھوٹا سا ٹریلر ضرور دکھا دیتا ہوں تاکہ تمہیں آئندہ میرے منہ لگنے کا خیال بھی نہیں آئے۔ اس کی آواز میں صرف طنز ہی نہیں تھا بلکہ وہ مسلسل اریبہ کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کا خون کھولا رہا تھا، اور یہ سب بولتے ہوئے واسق کی مشکی مائل کتھئی آنکھیں ایک دم سرد سی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے سارے احساسات مر ہی گئے ہوں۔ وہ ایک دم سے اریبہ کی گردن پر جھکا تھا۔ لیو می اریبہ درد کے احساس سے ایک دم سے چیخی۔ تیز چبھن اور جلن کے احساس سے وہ جھٹپٹا بھی نہیں پا رہی تھی۔ واسق نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں کسا اور اسے گھما کر باقی کی کوئی بھی گالی سننے سے پہلے اریبہ کے لبوں کو جکڑ کر اس کی ساری آواز کا دم گھونٹ دیا تھا۔ اریبہ کا دم ان ہونٹوں کی تپش سے اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ رات جس واسق کی مفارقت سے متعارف ہوئی تھی کہ واسق اس سے بالکل مختلف انداز میں اپنی وحشت سے اسے خود میں جوڑ رہا تھا۔ اریبہ کی چیخوں کی آواز بس اس کے سینے میں دفن ہو رہی تھی۔ واسق کی انگلیاں جیسے اس کے بدن میں کیل کی طرح دھس رہی تھیں، جس کی تکلیف کے باعث وہ ایک عذاب سے گزرتی بے جان سی ہونے لگی تھی۔ وہ شاید وہیں اس کے بازوؤں میں ہی دم توڑ دیتی کہ واسق نے اپنا چہرہ اریبہ کے چہرے سے الگ کیا۔ وہ بے جان سی مشکل سے آنکھیں کھول پائی تھی۔ اس کا سانس نہیں آ رہا تھا، ناک اور منہ کھول کر گہری گہری سانسیں لیتی۔ اریبہ کی حالت متغیر ہو رہی تھی۔ واسق بس اسے ایک بازو کی مدد سے کمر سے تھامے اس کے تنفس کے رواں ہونے کا منتظر تھا۔ چند لمحے بعد اریبہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، بے تحاشا پانی سے بھری درد میں ڈوبی بھوری آنکھیں۔ تو میری جان، کیسا لگا یہ ٹریلر؟ بھوری آنکھوں کے آنسو دیکھ کر وہ استہزائیہ مسکراتا اب اس کی گردن پر اپنی ایک انگلی پھیر رہا تھا، جہاں جہاں اپنی وحشت کا جنون عکس چھوڑ کر واسق کی آنکھیں برف سے کاٹ لیے اب بھی سرد سی تھی۔ تم ایک گھٹیا ترین انسان ہو۔ اریبہ کا سانس بحال ہوا اور بے تحاشا بھیگتی آنکھوں سے وہ ہلکی آواز میں چیخی تھی، ساتھ ہی اس نے واسق سے خود کو چھڑانا چاہا۔ یس، میں ہوں گھٹیا، کیونکہ تمہارے لیول تک آنے کے لیے مجھے یہی تو بننا پڑے گا۔ اریبہ کی کمر کو جھٹکا دے کر خود سے دور کرتے ہوئے اس نے سرد آواز میں کہا، اور اپنا رخ موڑ کر اس نے شرٹ کے بٹن بند کرنے شروع کر دیے تھے۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، ناؤ یو ول سی واسق، میں تمہیں جیل تک کیسے پہنچاتی ہوں۔ وہ غصے سے بھر کر پوری آواز سے چلائی۔ واسق نے مڑ کر 2 انگلی سے اپنی ٹھوڑی کے پاس سے داڑھی کھجلائی، انداز پرسوچ تھا۔ اوہ، تو تمہارا پلان مجھے جیل تک بھی لے جانے کا تھا۔ ویل، تب تو میں نے تمہارے ساتھ ابھی بہت اچھا سلوک کیا، اب تو تمہیں کوئی ڈرامہ پلے کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ میں نے تمہارا کام اور آسان کر دیا مسز واسق۔ اپنی سرد آنکھوں سے اریبہ کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک انگلی سے اس کے ہونٹ بھی چھوئے۔ اریبہ کے ہونٹوں پر لہو رنگ نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا دی۔ کہو تو اور کچھ بھی کر سکتا ہوں تاکہ تمہارے باپ کو پتہ چل سکے اصل مرد کی زیادتی ہوتی کیا ہے۔ اس نے بولتے ہوئے ایک دم سے اس کے ہونٹ پر انگلی سختی سے رگڑ دی۔ مما! وہ درد سے بلبلا کر اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ کر کراہی، اور پھر میں تمہیں ذلیل کر دوں گی واسق، ساری دنیا کے آگے تمہیں ذلیل کر دوں گی۔ غم و غصے، درد کے احساس سے وہ پاگل سی ہو کر واسق پر جھپٹ پڑتی کہ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو دبوچا۔ یس، تم مجھے جیل تک لے کر جاؤ، تو مجھے کسی بھی کیس میں پھنساؤ، میں بھی تیار ہوں، جنگ کی شروعات ہو چکی ہیں۔ خورا کر بولتے ہوئے وہ اریبہ کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کے دروازے تک لے آیا تھا۔ اب دفع ہو جاؤ تم، اس سے زیادہ میری برداشت نہیں تھی کہ تمہیں اپنے سامنے دیکھ سکوں۔ اریبہ کا بازو جھٹک کر اس نے پوری قوت سے دروازہ اریبہ کے منہ پر بند کر دیا تھا۔
अरीबा का बाजू झटक कर उसने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा अरीबा के मुंह पर बंद किया था। अरीबा चंद पल को साकित से रही, फिर नफरत से बंद दरवाजे को देखते हुए दौड़ते कदमों से बाहर निकलती चली गई थी। और अरीबा ने फिर वही किया जो वासिक को उससे तवक्को थी। कुछ ही देर में उसका स्टाफ उसे जेल के सलाखों के पीछे लेकर चला आया था। जिस पुलिस स्टेशन में उसकी इज्जत की जाती थी, वहाँ वो एक मुजरिम की हैसियत से बेइज्जत हो रहा था, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। वो जानता था जल्दी या देर से ही सही वो जेल से बाहर होगा। यज़दान के साथ उसने भले धोखा किया था, मगर यज़दान जानता था वुल्फ का सिपाही कभी रेपिस्ट हो ही नहीं सकता था। इसलिए उसे यकीन था यज़दान कुछ भी करेगा, मगर उसकी पेशानी से उस गुनाह का दाग धुल जाएगा। बस दुख और शर्मिंदगी तो इस बात की थी, वो अपनी गाँव उठाकर यज़दान से बात करने के काबिल नहीं रह जाएगा। उसने जो कुछ अरीबा के साथ किया, वुल्फ किस तरह भुलाकर उसे माफ़ कर सकता है? अरीबा के साथ उसने जो कुछ भी किया, वो कभी भी उससे शर्मिंदा नहीं हो सकता, ना पछता सकता है। मगर वुल्फ के सामने वो सर नहीं उठा सकता था, और यही हुआ जब सब इंस्पेक्टर की हमराही में उसे कमिश्नर वजदान के ऑफिस में यज़दान ने बुलाया था। वासिक की रंगत सफ़ेद हो रही थी और निगाहें शर्म के बोझ से उठने के काबिल ही नहीं थी। यज़दान ने सर्द निगाहों से अपने सामने खड़े वासिक को देखा था, और फिर जब वो बोला तो आवाज़ की ठंडक से वासिक की नसों में खून जमने लगा। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा वासिक, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर मेरी बात तुम पर असरअंदाज होती तो उस दिन मैंने तुमसे सब कुछ कह डाला था। तुम्हें दूसरा मौका भी दिया था, मगर बोलते बोलते उसने जबड़े भींच लिए। वासिक की निगाहें एक लम्हे के लिए भी उठी नहीं थी। न तुम्हें लानत मलामत करूँगा, क्योंकि मैं नहीं समझता तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तुम्हारा दिल, तुम्हारा ज़मीर ही काफ़ी, और सबसे बढ़कर तुम्हारी मोहब्बत अब सारी ज़िंदगी तुम्हें चैन से रहने नहीं देगी। वो वही बोल रहा था जो वासिक खुद भी उन्हें एहसासात में घिरा पल पल अंदर ही अंदर खुद को मरते हुए देख रहा था। मोहब्बत ने तो उसे जीते जी मारने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, नफ़रत और इंतकाम में जल कर तुमने अरीबा के साथ जो सलूक किया वो मर्दानगी बिल्कुल नहीं थी। यज़दान उसके पत्थर से चेहरे को देखते हुए अपनी जगह से उठा और वह वासिक के सामने आ खड़ा हुआ। वासिक की निगाह बस काले चमकते जूतों पर थी। दिल तो यही कह रहा था कि यज़दान से कहे काश वो उसे बातें सुनाए, मलामत करे, उसी जूते से मारे, ताकि दिल का बोझ तो कुछ कम हो जाए। मगर ज़बान साकित ही रही और यज़दान ने बस इतना कहा, अरीबा की फितरत ने उसे ये रंग दिखाया, इसलिए मैं तुम दोनों के मामले में कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस तुमसे यही कहूँगा, ये तलाक का पेपर है और तुम अभी के अभी दुआ को तलाक दे रहे हो। यज़दान ने पेपर टेबल से उठाकर उसकी निगाहों के सामने लहराया। वासिक ने निगाह उस तलाकनामे पर टिकी। वह सज़ानामा था जिस पर उसे साइन करते ही फना हो जाने की सज़ा दे दी जाएगी। वासिक, मैं अपनी बहन को तुम्हारे किसी भी मकसद या साजिश में पिसता हुआ देखना नहीं चाहता। मेरी बहन मेरी जान है, इसके ऊपर गम का एक छींटा भी पड़े ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली बार वासिक चौंका। उसने निगाह उठाई, मगर उधर जमा देने वाली ठंडक से नज़रें कांपी और फौरी झुक गईं। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रही हैं। तुमने जो कुछ भी सोच कर ये सब किया हो वासिक, मुझे कोई परवाह नहीं, ना मुझे जानना है, मगर एक बात जान लो, तुम दुआ को डिज़र्व नहीं करते हो। सब कुछ ख़त्म हो चुका था, तो अब मौत के नामे पर दस्तखत करने में देर किया। वुल्फ, तलाक का पेपर दे दीजिए, वो बोला, और यज़दान ने लब भींच कर बस पेन उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो आगे बढ़ा और उसने टेबल पर रखे तलाकनामे पर साइन किया। तलाक के हर्फ मुँह से निकले और सब कुछ वहीं ख़त्म हो गया। वासिक ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। दिल तड़प तड़प कर दुहाइयाँ दे रहा था, उससे फरियाद कर रहा था कि क्यों उसने ऐसा किया। मोहब्बत से बढ़कर तो कुछ नहीं था। जिसने मोहब्बत नहीं पाई तो फिर क्या पाया? दुआ का निगाह शाकिर के साथ होने वाला तो। वासिक के कानों में फिर से वुल्फ की आवाज़ पिघले शीशे की मानिंद टपकी थी। वासिक शफ़ी अली, आज से, इसी पल से तुम भूल जाओगे कि दुआ नामी लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में भी कभी आई थी। कभी तुमने उससे मोहब्बत का दावा किया था, और अगर तुम ये सब भूल नहीं सकते तो मुझे अब यकीन है तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे मुझे इस बार तुम्हें अपनी टीम से भी नहीं अलग करना पड़े। यज़दान ने आखिरी बार उसे वार्न करते हुए उसका शाना थपका, और बहुत तेज़ी से वह वासिक के साइड से निकलता चला गया था। वासिक तन्हा रह गया। हाँ, वो तन्हा हो गया, या खुद उसने तन्हाई को चुन लिया। उसने कर्ब से जलती आंखें खोली तो एकदम से बिस्तर पर उसे अपनी मोहब्बत के ज़ख्मों के खून ही खून नजर आए थे। वो पागलों की तरह आगे बढ़ा था, और उसने बेड से चादर खींची थी, वजह से पागल हो उठा था। उसने अपने कमरे का हशर ही बिगाड़ दिया था। इसी दीवानगी में कुछ ही देर में उसने अपने घर के लॉन में सब चीज़ें लाकर फेंकी थी जिस जिस चीज़ को अरीबा खानज़ादा ने छुआ था। वो सब कुछ आग के सुपुर्द करने के लिए वो वहशी जनूनी सा हो रहा था। वासिक ने अपने तन पर मौजूद शर्ट को देखा, और एक वहशत जुनून ने उसे शर्ट नोच कर उतारी और उसे ढेर पर फेंका था, और सुर्ख चलती आंखों से उसने सब देखते हुए जलता हुआ लाइटर उछाला। कपड़ों के ढेर पर आग ने शोला पकड़ा, और देखते ही देखते आग जोर पकड़ने लगी। सब जलने लगा, चादर, तकिया, कम्फर्टर, उसके वो कपड़े जो रात उसने ज़ेबतन किए हुए थे। आग के शोले आसमान तक को छू रहे थे, और उन आग के लिपटों में वासिक की आंखें ही क्या, पूरा चेहरा सुर्ख हो रहा था।
سب جل کر راکھ ہو رہا تھا، بالکل باسق کے ارمانوں کی طرح۔ وفائیں رو رہی تھیں، محبت اچڑنے پر زخم زخم تھی، اور تنہا کھڑا باسق اپنی ہی بربادی کا تماشا دیکھتے ہوئے پتھر سا ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہر طرف موت کی سی خاموش کیفیت چھا گئی تھی، سانسوں کی آوازیں بھی جیسے تھم سی گئی تھی، ہر کسی کی نگاہ پھٹی پھٹی سی بس دروازے پر گھبرا کر کھڑے ہو گئے نثر پر جم کر رہ گئی تھی۔ ادھر نثر ایک دم سے بری طرح سے نروس نظر آنے لگا تھا۔ یہ کیا معاشرہ ہوا کہ سب اسے 8ویں عجوبے کی طرح کیوں گھورنے لگے تھے؟ کہیں اس سے کوئی خطا تو سرزد نہیں ہو گئی ہے؟ وہ تیزی سے پیچھے مڑا تاکہ اپنے پیچھے موجود شخص سے وجہ استفسار کر سکے۔ ولف سے بس مل لیتے ہیں۔ پیچھے موجود شاکر بغل میں کھڑا ہوا اور اس نے اپنے کان کے لو مسلتے ہوئے سرگوشی کی۔ آیا تو وہ یزدان کے کہنے پر ہی تھا، پر معلوم نہیں تھا کہ آتے ہی سب سے پہلے یہی محاذ سر کرنا ہوگا۔ سارا خاندان جمع ہو کر دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہونٹوں سے سانس خارج کی، اب یہ مرحلہ بھی طے کرنا ہے جو اس کے لیے کم سے کم دنیا کا سب سے بڑا معرکہ تھا۔ ادھر سب کی نگاہوں میں الجھن اتر آئی تھی۔ آخر کسے وجدان صاحب نے چنا ہے؟ وہاں کھڑے سارے نفوس میں سے سب سے زیادہ دل بری طرح سے 2 لوگوں کا دھڑک رہا تھا، ایک شانی تھی تو دوسری انم۔ کیا پاپا نے نثر کو دعا کے لیے چنا تھا؟ مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا اچھا بھی بن جائے، اس کا ماضی۔ انم سب سوچتی الجھتی ہوئی ہونے کے ساتھ خوفزدہ بھی تھی۔ بے ساختہ اس نے بغل میں ہی کھڑی صبا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جو خود اچنبھے سے اپنے بھائی اور نثر کو دیکھ رہی تھی۔ دل تو اس کا بھی بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ شاکر ادھر آؤ، وجدان صاحب نے پکارا، اور شانی کا دل ڈوب گیا۔ آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے وہ بس شاکر کو قدم قدم قریب آتی دیکھ رہی تھی۔ شاکر نے ایک نگاہ یزدان پر بھی ڈالی، جیسے اس سے اجازت چاہ رہا ہو، اور یزدان نے بس پلکوں کو خم دے کر اس کا اعتماد بحال کر دیا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے سر کو اور اٹھایا، پھر وہ اعتماد سے چلتا ہوا وجدان صاحب کی طرف آیا تھا۔ یس باس۔ ان کے قریب ہوتے ہی وہ ایک سپاہی کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، نہ کوئی گھبراہٹ، نہ کوئی شرمندگی، نہ اپنی اصل شناخت پر کوئی گلٹ، ہمیشہ کی طرح بااعتماد اور نہ ڈر۔ ایمان والوں کے سر کبھی جھکتے نہیں ہیں، یہ شاکر عباس کو دیکھ کر اچھے سے اندازہ ہو سکتا تھا۔ وجدان صاحب نے فخر سے اپنے سامنے کھڑے شاکر کو دیکھا، پھر اس کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ شاکر عباس، کیا میں اپنی بیٹی تمہیں سونپ کر تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ کیا میں تمہارے سرپرست کی حیثیت سے تمہارا عقد اپنی بیٹی کے ساتھ پڑھوا سکتا ہوں؟ شاکر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے سیدھے سیدھے مدعے کی بات کی تھی۔ ادھر شانی نے جلتی آنکھیں بند کر لی، اور سب کے سب شاکڈ سے ہوئے تھے۔ بس یزدان کو چھوڑ کر دعا کے پتھر جسم میں بھی حرکت ہوئی، اور اس نے بے ساختہ شاکر کی طرف دیکھا۔ صبا کی تو چینخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ کبھی خیالوں میں سوچا بھی نہیں تھا کہ بن مانگی دعا ایک دن اس طرح سے قبول ہوگی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جس نے وجدان صاحب کے سوال پر پورے اعتماد سے سر اٹھا کر کہا تھا، باس، میں حیثیت میں بھلے آپ جیسا نہیں ہوں، مگر شاکر عباس آپ سے وعدہ کرتا ہے وہ تعمر آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا۔ شاکر آج آپ سے کیا ہوا عہد مرتے دم تک نبھائے گا۔ مجھے آپ کا فیصلہ اپنی پوری رضامندی سے قبول ہے۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں سچائی تھی، عزم تھا، ارادے کی پختگی تھی۔ وجدان صاحب نے سکون کی سانس لے کر شانی کی طرف دیکھا۔ شانی کی بھیگی آنکھیں وجدان کی بھوری آنکھوں سے ٹکرائی۔ بھوری آنکھوں میں یہی لکھا تھا، ان کا انتخاب ہمیشہ سے درست تھا اور درست ہی رہے گا۔ شانی نے آنکھیں جھکا لی، رنگت فک سی ہو رہی تھی اور ہاتھ پاؤں بے جان۔ یزدان شاکر کی بات پر ہولے سے مسکرایا۔ مرتضیٰ نے بس گہری سانس لی، وہ جانتا تھا اس کے پاپا نے بہتر کو چھوڑ کر بہترین کو چنا ہے۔ انم نے بس اطمینان کی سانس لی۔ اسے شاکر تو پسند تھا ہی، اب بہنوئی کے عنوان سے وہ اور بھی پسند آ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ صبا کو تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ نثر بھی حیران تھا اور ساتھ میں خوش بھی۔ بس ایک سعدیہ بیگم چپ چاپ کھڑی شاکر کو جانچ رہی تھی، اسے پرکھ رہی تھی۔ اس لڑکے نے انہیں پہلے بھی چونکایا تھا، اب بھی اس کے انداز سے وہ بغور شاکر کو دیکھ رہی تھی۔ دعا؟ وجدان صاحب نے دعا کو پکارا تو اس کا دل بری طرح سے لرزا تھا۔ اس نے گھبرا کر شانی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، جیسے ایک آخری بچی امید کے تحت بس وہ اس سے ساری امیدیں وابستہ کر بیٹھی تھی، جیسے اسے کہہ رہی ہوں بس تم انکار کر سکتی ہو، بس تم اپنا مستقبل بچا سکتی ہو۔ دعا نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لیں۔ دعا؟ وجدان صاحب دعا کے قریب بیٹھے اور انہوں نے بیٹی کا سرد ہوتا اپنا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ شانی سے نگاہیں ملانے کی اب ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں میں تھمے اپنے پاپا کے ہاتھ دیکھتے ہوئے وہ اب دوراہے پر آ چکی تھی۔ یہ وہ ہاتھ تھا جو بچپن سے لے کر جوانی تک اب تک اسے بھرپور محبت دیتے ہوئے سہارا دیے ہوئے تھے۔ دعا، تمہیں اپنے پاپا پر یقین ہے نا بیٹا؟ وہ تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ ایک بار جو غلط ہوا وہ کبھی بھی وہ نہیں دہرائے گا۔ بولا بیٹا، کیا تمہیں شاکر کا ساتھ قبول ہے؟ اس کی جھکی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی آواز محبت پدری سے لبریز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ انکار کر بھی دے تو بھی اس کے پاپا کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس کا ہر فیصلہ قبول کریں گے۔
دعا نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر کچھ دوری پر کھڑے یزدان کو دیکھا۔ وہ ہولے سے مسکرایا، پھر اس نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا، وہ بھی اداسی سے مسکرا دیا، اور پھر اس نے سر گھما کر اپنے پپا کو دیکھا۔ ساری زندگی اس کے پپا اس کے دونوں بھائی اس کے آئیڈیل رہے تھے، اور اتنا تو یقین ہو چلا تھا کہ وہ سرپھرا شاکر اس کے باپ بھائی کی پہلی پسند تھا۔ پھر بیچ میں کیا ہوا اسے نہیں معلوم، مگر اب اگر انہوں نے اس کے لیے شانی سے مخالفت لے کر بس شاکر کو چنا ہے تو وہی اس کے لیے بہترین ہوگا۔ مگر اس کی ماما، وہ ان کا دل بھی تو نہیں دکھا سکتی، وہ کشمکش میں تھی۔ دعا تم جو فیصلہ کرو گے وہ تمہارے پپا مانیں گے، لیکن بس اتنی بات، اگر ہمارے بعد تم کسی پر اعتماد کر سکتی ہو تو وہ شاکر ہی ہے۔ انہوں نے دعا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی کشمکش کو ختم کر دیا۔ یہ وہ یقین تھا جو اس رات شاکر عباس نے اس کے دل میں ثبت کر دیا تھا۔ پپا آپ جو کہیں مجھے منظور ہے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ وہ ان کے گلے لگی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وجدان صاحب کی آنکھیں بھر گئی تھیں، شانی کی ساری امید دم توڑ گئی۔ سبھی نم آنکھوں سے دعا کو بے تحاشا روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بس ایک شاکر تھا جو جوتے کی نوک سے فرش کو ریتتا ساکت سا کھڑا تھا۔ آج ہی نکاح کرو گی کیا وجدان؟ پاس بیٹھی سعدیہ بیگم نے ایک دم سے فکرمند لہجے میں پوچھتے ہوئے دعا کی پشت پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ روتے روتے وجدان صاحب سے الگ ہو کر ان کے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ جی ماما جان، نکاح آج ہی اور ابھی ہوگا۔ جب رخصتی نہیں ہوئی تو کوئی عدت نہیں، پھر نکاح آج ہو، کل ہو یا سال بعد، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یزدان نکاح کا انتظام کرو۔ وجدان صاحب سنجیدگی سے کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ چکے تھے۔ شانی کو انہوں نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ شانی ایک دم سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑتے قدموں سے گئی تھی۔ اب تک چپ سے کھڑے یزدان نے بس ایک گہری سانس لی اور مرتضیٰ کی طرف مڑا۔ بھیا، مما۔ اس کا دیکھنا تھا کہ مرتضیٰ پریشان سا جاتی شانی کو دیکھتا وہ اس سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی اور چہرہ افسردہ۔ پریشان مت ہو، تم نکاح کا انتظام کرو۔ کرواؤ، میں شانی کو دیکھتا ہوں۔ پریشان سے مرتضیٰ کا گال پیار سے تھپک کر وہ تیز قدموں سے شانی کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ ہولے سے دروازے پر دستک دے کر اندر چلا آیا۔ اندر شانی بیڈ پر اوندھے منہ گیری بری طرح سے رو رہی تھی۔ باہر انہوں نے نہ جانے کس طرح خود پر قابو رکھا ہوا تھا، ورنہ وہ تو آنسوؤں سے ہی بنی ہوئی تھی۔ یزدان نے بس سر جھٹکا۔ شانی، وہ قدم قدم چل کر بیڈ تک آیا، گھٹنا بیڈ پر رکھ کر وہ وہیں ان کے پاس بیٹھا اور اس نے بہت ہی پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ شانی کے رونے میں اور تیزی آ گئی تھی۔ ان کا سارا بدن ہچکیوں سے لرز رہا تھا، اسے تکلیف سی ہوئی تھی۔ پلیز شانی، آپ جانتی ہیں آپ کا رونا مجھے کتنا تکلیف دیتا ہے۔ وہ ان کے رونے پر بے بسی سے بولتا ان کے سر کو پیار سے سہلا بھی رہا تھا۔ پھر میں کیا کروں پرنس، تم ہی بتاؤ، پھر کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے اٹھی اور وہ سامنے بیٹھے یزدان کو بے چارگی سے دیکھنے لگی۔ آنسو سے گیلا ہوا اس کا معصوم شانی کا چہرہ۔ وقت کتنا بھی آگے چلا نہ جائے، وہ ان کے لیے وہی پرنس تھا اور اس کے لیے وہ وہی معصوم شایان۔ آپ پہلے رونا بند کریں، پھر مجھے بتائیں آپ کیوں اتنی ڈری ہوئی ہیں۔ اس نے مسکرا کر دونوں ہاتھوں سے ان کے گال صاف کرتے ہوئے بہت ہی پیار سے پوچھا تھا۔ ایک دم سے وہ ان کے لیے وہی بچہ بن گیا تھا جو اپنی باتوں سے انہیں بہلا لیا کرتا تھا۔ میں بہت خوفزدہ ہوں پرنس۔ ان کی آواز سہمی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اب تک یہ غور نہیں کیا تھا کہ پرنس بلانے پر بھی یزدان کے چہرے پر بھی ایک سرد تاثرات کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ وہ نارمل سا ان کی طرف پیار سے دیکھ رہا تھا۔ بچپن سے آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں، آپ تو چھوٹے سے کاکروچ سے بھی خوفزدہ ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بات؟ اس نے جیسے مسکرا کر ان کو ہنسانا چاہا تھا۔ شانی نے روتے روتے اس کے بازو پر ایک ہاتھ مارا تھا، پر رونے میں اور بھی تیزی آ گئی تھی۔ مار کیوں رہی ہیں؟ اس میں کوئی جھوٹ ہے کیا؟ پپا سے پوچھیں، بیچارے کتنی بار راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ کے لیے کیڑے مکوڑے مارتے تھے۔ وہ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے انہیں مسلسل بہلاتے ہوئے ان کا رونا کم کرنا چاہ رہا تھا۔ شانی نے روتے روتے اسے گھورا تھا۔ تمہیں مذاق سوچ رہے؟ شانی اب آنسو پونچھ کر ناراض ہونے لگی۔ یزدان بے ساختہ ہنس پڑا اور ایک ہاتھ بڑھا کر انہیں اپنے شانے سے لگا کر اپنے ایک بازو کے حصار میں لے لیا۔ میری کیوٹ شانی، میں بس آپ کو چپ کروانا چاہتا ہوں، مجھے یہ آنسو پسند نہیں ہیں، آپ روتی رہیں، یہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ شانی کے سر کو چومتے ہوئے ان کے بازو کو سہلاتے ہوئے یزدان کی آواز میں پیار ہی پیار گھلا تھا۔ بجی نے جو میرے ساتھ کیا تم نے دیکھا پرنس، وہ مجھے قصوروار سمجھ رہے ہیں، میرے لیے ان کے دل میں اتنا زہر بھرا تھا۔ میں بولتے ہوئے ان کا گلا روندھ کیا، وہیں یزدان نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ نہیں شانی، پپا کے دل میں آپ کے لیے صرف محبت ہی محبت ہے، محبتیں زہر پال ہی نہیں سکتی ہیں۔ یہ بس ان کا سالوں کا وہ غصہ تھا جو غازی کو مارنے پر ان کے اندر دفن تھا۔ ان کے سر کو ہولے ہولے تھپکتے ہوئے وہ نرمی سے انہیں سمجھا رہے تھے۔ آپ جانتی تھی نا اگر بات کھلے گی تو پپا کا ری ایکشن یہی ہوگا۔ انہوں نے آپ سے بس سچ سننے کی خواہش رکھی تھی اور کچھ نہیں۔ شانی نے ایک دم سے اس کے بازو سے سر اٹھا کر یزدان کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پرنس، تم نے اپنے پپا کو روکا کیوں نہیں؟ نکاح کوئی کھیل نہیں تھا تو؟ شانی بس مجھے ایک بات بتائیں،
انہیں شانوں سے تھام کر اپنے مقابل میں کرتے ہوئے وہ اب سنجیدہ تھا۔ کیا آپ دعا کو ساری زندگی گھٹ گھٹ کر جیتا دیکھ سکتی ہیں؟ کیا آپ چاہتی تھیں وہ ساری زندگی واسق کے ساتھ ناخوش رہتی؟ اس نے چپتا ہوا سوال کیا اور شانی تڑپ گئی۔ نہیں پرنس نہیں، اس لیے تو اسے بچانا چاہتی تھی، اسی لیے تو میں نے وجدان سے جھوٹ بولا۔ بھیگی آواز اور پل پل بھیگتی آنکھیں۔ یزدان نے پھر سے انہیں اپنے شانے سے لگا لیا۔ لیکن شانی، میرا یقین کریں، وہ واسق کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی مگر واسق کا دھوکہ نہیں۔ پھر واسق نے انتقام کی آگ میں جل کر جو کام کیا، کیا آپ اریبہ کو سوتن کے روپ میں اپنی بیٹی کی زندگی میں برداشت کر لیتی؟ کیا آپ کو قبول ہوتا ہے جس طرح میری ماما نے آپ کو ہمیشہ خوش نہیں دیکھنا چاہا تو بھی وہی سب عذاب جھیلتی؟ ان کے سر کو ایک ہاتھ سے سہلاتے ہوئے وہ شانی کو دوسری طرف متوجہ کروا رہا تھا، جس حقیقت سے شانی اب تک نگاہیں چرائے ہوئی تھی۔ تو پھر شاکر ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں؟ دعا کے لیے بس ایک شاکر ہی صحیح ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سیدھے ہوتے ہوئے یزدان سے تلخی سے پوچھا تھا۔ شاکر کیوں نہیں شانی؟ آپ مجھے شاکر میں ایک بھی ایسی خامی بتا دیں جو اسے اچھا انسان ثابت نہیں کرتی۔ میں ابھی کے ابھی پپا کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، کبھی شاکر کو دعا کی نکاح میں نہیں دوں گا۔ اس نے بہت ہی مشکل سوال شانی سے کیا تھا۔ وہ خود شاکر کو بہت پسند کرتی تھی، اسے محبت سے پیش آتی تھی، مگر وہ خلیل کا بیٹا ہے پرنس، کیا یہ حقیقت کافی نہیں ہے؟ شانی کی آواز دھیمی پڑی۔ خلیل نامی کانٹا تو ان کے دل میں گڑا ہوا تھا۔ شانی، میں بھی افشین کا بیٹا ہوں، اس حقیقت سے آپ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے نا؟ یزدان نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور شانی لاجواب سی ہوئی، بے بسی سے ان کی آنکھیں میں در آئی تھی۔ میں جانتا ہوں شانی آپ کس چیز سے خوفزدہ ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر خلیل نے جان لیا کہ شاکر اس کا بیٹا ہے تو وہ پھر سے چالے چلے گا اور اس کی وجہ سے دعا کی زندگی اثر انداز ہوگی، اور میں یہاں آپ کو حق پر رکھتا ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ کہتے ہوئے شانی کی آنکھوں میں صاف خوف کی لہریں اٹھتی دیکھی تھیں۔ پر میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں شانی، جس طرح افشین کا ماں ہونے کا یزدان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی طرح خلیل کے باپ ہونے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ کسی پر یقین مت رکھیں مگر مجھ پر تو رکھ سکتی ہیں نا؟ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مکمل اعتماد بخشتے ہوئے وہ شانی کو راضی کر لینا چاہتا تھا۔ میں کیا کروں پرنس، مجھے یقین نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، یہ میرا دل کہتا ہے۔ کل تک میں مطمئن تھی پر اب میں ڈر چکی ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے دشمن کی اولاد سے بھی پیار سے پیش آئی مگر پھر بھی عائشہ، اریبہ، سب نے مجھے غلط سمجھا، اور اگر شاکر بھی اپنے باپ سے ملنے کے بعد ہم سب کو غلط سمجھ لے گا تو کیا ہوگا؟ یزدان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ بس آئندہ سے ڈری ہوئی تھی۔ یزدان نے گہری سانس لی۔ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا شانی، بس آپ پلیز ہنسی خوشی یہ نکاح قبول کر لیں، ابھی سب کے ہمراہ نکاح میں شامل ہو کر دعا کو اپنے ہونے کا احساس بھی دے دیں۔ دعا تب بھی خوش رہ سکتی ہے جب آپ دل سے اس کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ بڑی امید سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، نرمی اور احسان سے سمجھا رہا تھا۔ شانی نے آج تک یزدان کی باتوں سے کبھی اختلاف کیا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، صرف تمہارے لیے پرنس، صرف تمہارے لیے، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ اس کے گال کو چھوتے ہوئے انہوں نے کہا تو یزدان کی آنکھوں میں سوال اترا۔ کیسی شرط؟ یہی کہ میری بیٹی رخصت ہو کر اسی گھر میں رہے گی، میں اسے اپنی اور تم سب کی نگاہوں سے دور نہیں بھیج سکتی۔ جس دن مجھے یقین ہو جائے گا کہ ہاں یزدان جیسا ہی شاکر ہے، نہ افشین نہ خلیل کبھی ہماری زندگی پر اثر انداز نہیں ہو۔ اوکے، اٹس ناٹ اے پرابلم، میں دعا اور شاکر کے لیے اوپر والے پورشن میں ان کی رہائش کا بندوبست کر دوں گا۔ مسکرا کر سر جھٹک کر وہ ان کا ہاتھ تھپک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو اب میں آپ پر یہ یقین رکھوں کہ آپ پپا سے ناراضگی کے باوجود بہت اچھے سے سب کے سامنے پپا کے ہمراہ سب کو خوش آمدید کہیں گی؟ شانی نے اس بار ناراضگی سے پپا کے چمچے کو دیکھا، کیسے اپنے باپ کی سفارش کر رہے ہیں۔ جس طرح سے تمہارے پپا نے مجھے باتیں سنائی ہیں نا، میں دل سے ان سے ناراض ہوں۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے وہ بھرپور ناراضگی سے کہتی مڑی تو یزدان نے ان کا بازو تھاما۔ آپ کو ہونا بھی چاہیے، بٹ ابھی پلیز ناراضگی بھول کر باہر چلیں، آج بہت کام ہے شانی۔ پپا سے کل سے ناراضگی جتا لیجیے گا۔ لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک۔ ان کا پرنس اب کتنا بدل چکا تھا، بجائے غصہ ہونے کے وہ کتنے آرام سے سارے مسائل سلجھا لیتا ہے۔ انہیں اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا، وہ دل سے مسکراتی، اور یزدان نے اطمینان کا سانس لے کر انہیں کمرے سے لے کر باہر آ گیا۔ وہ جانتا تھا شانی اس کا مسئلہ کبھی نہیں رہی تھی، وہ انہیں ہر صورت میں راضی کر سکتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ جو حادثہ لمحہ اس کی زندگی میں لے کر آیا تھا، زندگی کا کتنا عجیب تجربہ تھا۔ انسان اپنی زندگی میں رونما ہونے والے ہر نئے لمحے میں کچھ نیا تجربہ حاصل کرتا ہے، زندگی سے نیا درس لیتا ہے، یا زندگی اسے نیا سبق سکھا جاتی ہے۔ یہ زندگی کا کھیل تھا جو اصل سے چلا آ رہا تھا۔ کچھ تجربے رونما ہو کر گزر بھی جاتے ہیں اور وہ تجربے ہماری زندگی میں اپنا کوئی خاص اثرات نہیں ڈالتے، لیکن بعض تجربے تو انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیتے ہیں، یا تو اسے زندگی کی تلخیوں سے روبرو کروا دیتے ہیں، یا پھر زندگی میں ایک نئے باب کے کھلنے پر جینے کا نیا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ شاکر خلیل عباس کی زندگی میں بھی چند تجربے ایسے ہی تھے
جس نے اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ اسے زندگی کا صحیح مقصد جینے کا مفہوم بتا گئے، لیکن اب یہ شادی کا تجربہ، اس کی اپنی زندگی کے ہر مقصد میں شادی کی کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنی صاف ستھری زندگی میں کبھی کسی کی ہمسفری کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ تھی ایک تو اس کی عادتیں، دوسرا لڑکیوں سے خاص قسم کی چڑ۔ وہ ہمیشہ سے بہت ہی مختلف طبیعت کا رہا تھا، اور اب شاکر نے سر جھٹکا۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ اس نئے تجربے کے لیے بھی خدا کی مرضی کے آگے سر خم کر چکا تھا۔ نیلی جینس پر نیلا کرتا پہنے وہ صوفے پر بیٹھا ظاہراً گھر میں مچی افراتفری دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دراصل اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ کیا سوچ رہے ہو شاکر؟ یہ مرتضیٰ تھا جو اس کے برابر والے صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ شاکر فوری سوچوں کے گرداب سے نکل کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کل والے ہی کرتے شلوار میں ملبوس سنجیدہ سا مرتضیٰ۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ عادت کے مطابق سر جھٹک کر وہ بس زبردستی ہلکا سا مسکرایا تھا۔ سامنے بیٹھا مرتضیٰ زندگی میں پہلی بار اسے اتنا چپ اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ماسک کی وجہ سے شاید وہ مغموم تھا۔ شاکر کی آنکھوں میں اس کے لیے نرمی سی چھا گئی۔ مرتضیٰ اس کے دل سے جڑا ہوا تھا۔ زبانی کلامی لڑائی جھگڑے کے باوجود بھی وہ مرتضیٰ کو بہت پسند کرتا تھا، اور صبا کے حوالے سے اسے بھائی کی طرح عزیز تھا۔ شاکر، ایک بات پوچھوں؟ وہ کچھ پس و پیش میں تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ الجھن سی بھی تھی، وہی الجھن جو ایک محبت کرنے والی بھائی کے چہرے پر ہونی بھی چاہیے۔ میں دل سے راضی ہوں مرتضیٰ۔ میں نے کسی بھی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے تمہاری بہن سے شادی نہیں کرنے کی سوچی۔ اس کا مضبوط لہجہ، مرتضیٰ بس اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہر موڑ پر تمہاری بہن کا ساتھ نبھاؤں گا، اور میں کوشش بھی ضرور کروں گا میری طرف سے تمہاری بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ باقی میری عادتیں، میرے مزاج کے بارے میں تمہیں سب معلوم ہے، اور اپنی بہن کے بارے میں بھی۔ سنجیدگی سے ایک دم صاف اور کھری باتیں بولتے ہوئے اس نے مرتضیٰ کے سارے خدشات کو دور کر دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ ایسا ہی تھا شاکر، مستحکم العہد، ذرا اکھڑ، ذرا بد زبان، بہت ہی نڈر پر صاف اور کھرا، اور ایک عدد الٹی کھوپڑی۔ میں فکر مند بھی نہیں تھا، بس ایک سوال تھا جس کا جواب تم نے دے دیا۔ بس ایک بات کا ڈر لگتا ہے۔ وہ مطمئن تھا ہوتا ایک دم سے مسکرایا۔ کیسا ڈر؟ آنکھوں میں سوال اترا اور مرتضیٰ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یار، شادی کے بعد تو تم دونوں کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا اور بھی لڑنے کا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تو سچ مچ کا کنچا نہ ہو جائے، اور تیرے اتنے پیارے سے اگائے گئے بال ناپید ہو جائیں۔ یہ اتنی دیر میں پہلی بار تھا جو اپنے پرانے موڈ میں آ کر شاکر سے مزاحیہ بولتا چھیڑ چکا تھا۔ شاکر جو غور سے سن رہا تھا، اس نے آنکھیں سکیڑ کر اپنے پیارے بہنوئی صاحب کو گھورا۔ شاکر کے بال کی فکر چھوڑ کر تم اپنی فکر کرو۔ شاکر تو گنجا بھی ہینڈسم ہے، پر تمہارا یہ نہ ہو کل کو سٹائل مارنے سے بھی جاؤ۔ جواب دینے میں تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ مرتضیٰ نے اپنی ہنسی دبائی۔ تو اس کا مطلب تم مانتے ہو تمہاری بہن بہت چڑیل صفت ہے؟ آنکھوں میں ڈھیروں شرارت اور لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ، شاکر سنجیدگی سے بولا۔ اور تیری تو جیسے اللہ تعالیٰ کی گائے ہے نا؟ اس کے بھی پٹ سے جواب دینے پر مرتضیٰ نے شرارت سے مسکراہٹ دبائے ہوئے اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا، یار یہ تو ظلم ہو گیا۔ ہماری شادی وٹے سٹے کی ہو گئی، چڑیل سے چڑیل ادری بدلی ہو گئی۔ بولتے ہوئے مرتضیٰ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھا، اور اس نے ایک تگڑا ہاتھ شاکر کے بازو پر مارا تھا۔ بدلے میں وہ اس کا بازو اینٹ دیتا کہ اے لڑکے، یہ کون سا مذاق ہے؟ بہنوئی ہونے والا ہے تمہارا، عزت کرو اس کی۔ وہ کسی پر ہاتھ چلائے اور دادی دیکھ نہ لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ میں نہ جانے کیا کیا اٹھائے وہ ادھر ہی آ رہی تھی۔ مرتضیٰ بہت تیزی سے اٹھ کر ان کے ہاتھ سے چیزیں لیتے ہوئے اسے شرارتی معصومیت سے وہ شاکر کو دیکھ رہا تھا جو دادی کے احترام میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں دادی، اس کی تو عزت ضرور کرنی پڑے گی، ورنہ یہ بدلے چکانے بیٹھ جائے گا۔ بڑا خطرناک ہے یہ آپ کا داماد۔ اوف، یہ مرتضیٰ کی زبان! شاکر نے آنکھوں میں اسے گھورتے ہوئے زبردستی مسکرایا تھا۔ مرتضیٰ، بس ولیمے کے بعد تمہاری چھٹی ختم ہونے والی ہے، پہلی ڈیوٹی تمہاری میرے ساتھ ہی ہے۔ لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں دھمکی۔ مرتضیٰ نے فوراً زبان کو بریک لگا لیا۔ کیا پتہ زیادہ بولنے کے جرم میں یہ سالہ پلس بہنوئی کہاں لے جا کر مروا دے۔ اسے تو خطرے میں کود جانے کی عادت ہے، مگر وہ اپنے بچے کھلانے کی حسرت دل میں رکھتا تھا۔ اوکے جیجا جی، لیں یہ سب میرے ساتھ سیٹ کریں۔ اکیلے کا میرا ولیمہ نہیں، آپ کی رخصتی بھی ہے۔ بولتے ہوئے اس نے شاکر کے ہاتھ میں چیزیں تھما دیں۔ لفظ رخصتی پر وہ اسے ایک ہی کرارا ہاتھ لگا دیتا۔ وجدان صاحب اور یزدان کے ہمراہ مولانا صاحب کو آتے دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ مرتضیٰ بھی شوخی چھوڑ کر سنجیدہ ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جو نکاح کے مراحل طے ہوئے اور مبارک سلامت کا ایک ہلکا سا شور اٹھا، نکاح مبارک ہو۔ نکاح ہوتے ہی یزدان نے فرتے محبت سے شاکر کو گلے لگایا تھا۔ وہ بس ہلکے سے مسکرایا، اور یزدان کے بعد وجدان صاحب آگے بڑھے تھے تو شاکر ذرا سا نروس ہوا تھا۔ یہ رشتے کی ڈور بھی کیا ہوتی ہے، کیسے انسان کا دل تبدیل کر دیتی ہے۔ نئی رشتے کے حوالے سے وہ وجدان صاحب سے گلے ملنے میں جھجک محسوس کر رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم میرے لیے میرے یزدی سے کم کبھی نہیں رہے ہو بیٹا جی۔
اب تو اور بھی پیارے ہو۔ انہوں نے اس کی جھجک محسوس کرتے ہوئے اسے کاندھوں سے تھاما اور پھر اسی محبت سے گلے سے لگا لیا تھا۔ یزدان اور مرتضیٰ نے ایک دوسرے کی صورت دیکھ کر مسکراہٹ منتقل کی۔ سعدیہ بیگم بھی مسکرائیں۔ ہمیشہ خوش رہو۔ وجدان صاحب دعا دیتے ہوئے الگ ہوئے تو نصر نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ مبارک ہو شکو صاحب، آپ بھی کنواروں کی لسٹ سے نکل چکے ہیں۔ گلے لگاتے ہوئے کان میں سرگوشی کی۔ شاکر کا دل کیا یہیں ایک دو کس کر لگا دے، مگر ابھی وقت مار پیٹ کا نہیں تھا۔ لاؤ شانی، سب سے پہلے میں منہ میٹھا کروں گا اپنے داماد کا۔ سعدیہ بیگم سب سے پہلے مٹھائی کی پلیٹ لاتی شانی کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ان کے کہنے پر بے ساختہ وجدان کی نگاہ شانی کے چہرے تک گئی تھی۔ یزدان کے کہنے پر ہی صحیح، مگر وہ نکاح میں شامل رہی تھی، اور سارے کام میں بھی خاموشی سے ہی صحیح مگر بغیر کسی بدمزی کے نپٹا رہی تھی، تو یہی بہت بڑی بات تھی ان کے لیے۔ شانی کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے گہری سانس لے کر اپنا رخ پہ موڑ لیا۔ وہ ایک دم سے باہر نکل گئے تو یزدان نے بس گہری سانس بھری تھی۔ اس مسئلے کو تو وہ دونوں خود ہی سلجھا سکتے تھے، وہ کیا کر سکتا تھا؟ ادھر شانی نے جاتے وجدان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ پہلی ناراضگی تھی جو ایک دوسرے سے وہ نگاہیں ملانا بھی نہیں چاہتے تھے، نہ پہل کر کے ناراضگی دور کرنا چاہتے تھے۔ بھلے دلوں کی جڑی ڈوریاں مجبور کریں، پر شانی نے سر جھٹکا اور وہ مٹھائی کی پلیٹ لیے قریب آ گئی۔ ان کے ہمراہ صبا اور انم بھی تھی، خوش ہنستی مسکراتی، ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتی۔ یزدان نے ایک نگاہ انم پر ڈالی، اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، مگر ادھر وہ بھی بے نیاز بنی اچھے سے اس سے ناراض تھی۔ یزدان سر جھٹک کر شانی کو دیکھنے لگا تو سعدیہ بیگم کی طرف مٹھائی کی پلیٹ بڑھا چکی تھی۔ لو بیٹا، منہ کھولو۔ سعدیہ بیگم نے مٹھائی کا ٹکڑا توڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ اف، یہ مٹھائی! شاکر کا منہ بنتے بنتے سیدھا ہوا تھا، موقع کی نزاکت کے بنا پر سب کے سامنے اپنا سٹائل نہیں دکھا سکتا تھا۔ جلدی سے کھا لو شاکر، ہم سب کی ایک لمبی لائن لگی ہے تمہارا منہ میٹھا کروانے کی۔ انم کی شوخی پر ایک دم سے جیسے لاؤنج کے ماحول میں خوشی کی کیفیت سے پیدا ہوئی تھی، سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرے حصے کی مٹھائی آپ باس کو کھلا دیں۔ دادی کے ہاتھ سے چھوٹا سا ٹکڑا کھاتے ہوئے اس نے مسکراتے یزدان کی طرف اشارہ کر دیا۔ دلہا تم ہو، تمہارے باس نہیں۔ انم نے کنکھیوں سے یزدان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، ورنہ دل تو کہہ رہا تھا ابھی کہ ابھی اس سے خوب لڑے۔ جن جناب نے بس مسکرا کر اس کی جان لینی تھی۔ یزدان نے بس بھویں کھینچ کر اس کا پھولا منہ دیکھا۔ انم نے چپکے سے اسے منہ چھڑایا اور یزدان نے بس ابرو جھکا کر ہونٹوں سے سانس خارج کی۔ ابھی اس کے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا اس کا منہ درست کرتے، اس لیے بظاہر نظر انداز کرتے ہوئے دادی کی طرف دیکھا جو شانی سے بول رہی تھی، سب بعد میں کھائیں اور کھلائیں، ابھی تو شانی کی باری ہے، وہ ساس ہیں شاکر کی، ان کا حق پہلے ہے۔ سعدیہ بیگم نے بول کر ایک بار پھر ماحول میں سنجیدگی کا رنگ پھیرا تھا۔ شانی جو یہاں سے جانے کی تیاری کر رہی تھی، مجبوراً انہیں رک کر یہ کام کرنا ہی تھا۔ منہ میٹھا کر لو شاکر، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آواز ہر جذبات سے آ رہی تھی۔ شاکر نے بس ایک نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی اور فوراً نگاہیں جھکا کر اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ شانی اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، رسم یہی ہے۔ سعدیہ بیگم نے ٹوک ہی دیا تو شاکر نے اپنے پلیٹ کی طرف بڑھایا ہاتھ سمیٹ لیا اور شانی کو بلا نخواستہ مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کر شاکر کے منہ کی طرف بڑھانا ہی پڑا۔ اس نے آہستہ سے منہ کھول کر چھوٹا سا ٹکڑا لیا تھا۔ یزدان بغور شانی کا جائزہ لے رہا تھا، جن کے چہرے پر چھایا اسپاٹ پن ان کی اندرونی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ جی نہیں شکو صاحب، چھوٹے ٹکڑے سے کام نہیں چلنے والا۔ خالہ آپ مجھے دیں، میں کھلاتی ہوں۔ پیچھے کھڑی انم کی شوخی نے ایک بار پھر سے ماحول بدل دیا، سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یزدان کی بھوری آنکھوں میں چمک سی بھری تھی، وہ ایسی ہی تھی، ہر طرح کے حالات میں دل کو راضی کر کے سب پر اپنی محبت لٹاتی تھی۔ اس کا معصوم و پاک دل تو اپنے دل میں بند کر کے وہ بس اس کی غلامی کرتا تھا۔ اس کے بعد میری باری۔ اب تک خاموش کھڑی صبا نے چہک کر بڑھ کر شاکر کا بازو تھام لیا۔ اس نے پیار سے اسے ایک بازو کے حلقے میں لیا تھا۔ مرتضیٰ نے اچڑتی سی نگاہ اس پر ڈالی، مگر وہ اچڑتی نگاہ اس کے چمکتے چہرے پر جم سی گئی۔ ہلکے پھلکے سے سوٹ میں سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی، وہ جو اس سے ناراض تھا۔ ساری ناراضگی بھولنے لگا۔ صبا سے قریب ہونے کے لیے وہ اس کے پاس آیا۔ اور میری بیوی کے بعد میری پھر بھیا اور یہ نصر بھی تو ہیں، اس کے ارمان کون پورے کرے گا؟ اس نے چہک کر کہتے ہوئے صبا کی طرف مسکرا کر بھی دیکھا۔ صبا کی آنکھیں اور بھی چمک اٹھیں۔ نہیں، بالکل نہیں، میں اب کوئی میٹھا نہیں کھا رہا۔ شاکر فوراً انکار کرتا ہوا صبا سے الگ ہو کر چلا ہی جاتا کہ مرتضیٰ نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ نہیں کیا ہوتا ہے، نکاح کی خوشی میں تو تمہیں پوری حلوائی کی دکان کھلا دینی ہے۔ آ جاؤ انو اور سبی، آج اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ شاکر نے اپنے بازوؤں کی طرف دیکھا اور پھر ایک نگاہ سب کی طرف اور ایک بے چارگی والی نگاہ یزدان پر بھی ڈالی۔ کوئی بات نہیں، کل ڈبل پریکٹس کر لینا۔ یزدان نے پاس آ کر اس کا گال پیار سے تھپک کر گویا مرتضیٰ کو اور شہ دے دی۔ جلدی کرو تم سب، فوری نکلنا بھی ہے۔ آرام سے شاکر کے بغل میں کھڑے ہو کر اس نے سب کو جلدی کرنے کی تنبیہ کی۔
میں سب کام دیکھ لوں، شانی کو تو بہانا چاہیے تھا یہاں سے جانے کا۔ وہ فوری انم کو پلیٹ دے کر چلی گئی اور انم تیزی سے آگے بڑھی۔ چلیں منہ کھولیں نندوئی صاحب۔ وہ شرارت سے مٹھائی کا بڑا سا ٹکڑا 2 انگلیوں میں دبائے شاکر کی طرف بڑھا چکی تھی کہ شاکر نے بس وہ مٹھائی کا ٹکڑا دیکھا اور ساتھ کھڑے یزدان کو۔ باس منہ کھولیں، تیزی سے انم کا ہاتھ تھام کر اس نے یزدان کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ وہ حیران سے یزدان کے منہ میں مٹھائی سمیت اپنی انگلیاں دیکھ رہی تھی۔ مرتضی اور نصر زور سے ہنس پڑے۔ سعدیہ بیگم بھی اس شرارت پر مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ یہ چیٹنگ ہے بھائی، یہ چیٹنگ ہے، سبا چلا اٹھی۔ پر اچھی چیٹنگ تھی۔ یزدان نے انم کی کلائی تھام لی اور جب تک وہ مٹھائی کا ٹکڑا پورا منہ میں گیا اس کی انگلی پر اس نے ہلکا سا کاٹا بھی تھا۔ نصر دلچسپی سے اپنے ولف صاحب کی یہ شرارت دیکھ کر مسکرایا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ وہ سب کی شوخ نگاہوں اور یزدان کی بھوری آنکھوں کی چمک سے حیا سے سرخ ہو اٹھی۔ یزدان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سعدیہ بیگم یزدان کو دیکھتے ہوئے نہال سی ہو رہی تھی۔ بھائی میری باری میں آپ کی یہ شرارت بالکل نہیں چلے گی۔ یہ سبا تھی جس نے پلیٹ سے ایک بڑا سا گلاب جامن اٹھاتے ہوئے پیار سے دھمکی بھی دے دی شاکر کے کچھ کہنے یا کرنے سے پہلے ہی۔ میں خود اپنے ہاتھ سے منہ میٹھا کر لوں گا۔ مرتضیٰ نے خود ہی سبا کی کلائی پکڑ کر اپنے لبوں میں مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں دبا لیا۔ سبا کا تو منہ ہی کھل گیا۔ پھر سب کی ہنسی کی آواز سے اس کا چہرہ شرم و خجالت سے سرخ ہوا تھا۔ مرتضیٰ کو گھورنا چاہا مگر اس کی شوخ نگاہوں کی چمک سے وہ چپ سی سر جھکا گئی۔ نہ جانے یہ کس کو پڑ گیا۔ سعدیہ بیگم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مرتضیٰ کے سر پر ہلکی سی چپت بھی لگا دی۔ اب میری باری۔ نصر آگے بڑھا ہی تھا کہ تم اپنی باری میں ڈھیروں کھا لینا۔ شاکر نے تیزی سے ہاتھ چھڑوا کر جانا چاہا۔ ایسے کیسے جا سکتے ہو تم؟ آ جاؤ نصر۔ یزدان نے اس کا بازو کھینچ کر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ بس بھیا یہ آپ سے ہی سدھر سکتا ہے۔ چلو آ جاؤ، سب مل کر مٹھائیاں کھلاتے ہیں۔ مرتضیٰ کو تو موقع مل چکا تھا۔ اس نے صرف نصر کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ انم اور سبا کو بھی بلایا تھا۔ شاکر نے بے بسی سے اپنی گردن ڈھلکا لی۔ دلہا بننے کا تجربہ اس کے لیے خاصا خطرناک ثابت ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اترتی شام کی فضا میں ایک دم سے ہلچل مچ چکی تھی۔ کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر موجود مکین اپنی اپنی جگہ سب قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اب بہت ہی مصروف ہو چکے تھے۔ ڈھیروں تیاری تھی اور وقت کم سو ایک شور سا جیسے مچ گیا تھا۔ ابھی چند منٹ پہلے نکاح ہو چکا تھا اور اب سب کو جلد سے جلد دلہا دلہن سمیت ہوٹل پہنچنا تھا، تو اب سارے گھر میں آوازیں ہی آوازیں رہ گئی تھیں۔ شانی سعدیہ بیگم کے ساتھ مل کر خاموشی سے سارے کام انجام دے رہی تھی۔ سعدیہ بیگم کی ہدایات جاری اور ساری تھیں۔ انم کے ساتھ سبا بھی پورا کا پورا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ مرتضیٰ اور یزدان بھی مصروف تھے۔ اوف، مجھے تو اب تک شوق لگ رہا ہے۔ یہ نصر تھا جب گیسٹ روم میں بیڈ پر دونوں پاؤں اوپر چڑھا کر بیٹھا ہوا تھا اور صوفے پر بیٹھے شاکر کو دیکھ رہا تھا۔ اسی نیلے کرتے اور جینس میں وہ اطمینان سے بیٹھا یزدان کے لیپ ٹاپ پر لگا ہوا تھا۔ کیوں تمہارا نکاح ہو رہا ہے؟ یہ سوچ کر شوق لگا تھا تمہیں؟ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے شاکر سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا دھیان بس اب سارے کام پر تھا۔ شکو، اپنی زبان کو لگام دے تو۔ ناصر نے بہت غصے سے ایک تکیہ کھینچا اور اسے سیدھا شاکر کی طرف اچھالا تھا مگر اس کی نیلی آنکھیں پھیلی تھیں۔ جب شاکر نے ہاتھ اٹھایا اور تکیہ ہوا میں کیچ کر لیا، اس کے چہرے تک وہ تکیہ نہیں پہنچ پایا تھا۔ شکو تک کوئی ہتھیار نہیں پہنچ سکتے، چاہے وہ تکیہ ہی کیوں نہ ہو یا مہندی کی دھار۔ بغیر لیپ ٹاپ سے نگاہ ہٹائے اپنی اس خاصی شان بے نیازی سے جواب دیا گیا۔ مہندی کی کیا یاد آئی تو اب کچھ مہینوں پہلے والا واقعہ یاد آ گیا جب دعا نے اسے بے خبر سمجھ کر کون سے حملہ کرنا چاہا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا چڑیل سچ مچ کے گلے پڑ جائے گی۔ چل کوئی نہیں، وہ چڑیل ہے تو میں کوئی بھوت سے کم ہوں، اس نے سوچ کر آرام سے گردن جھٹکی۔ جب وہ بڑے بڑے ظالموں سے نہیں ڈرتا تو اس چھوٹی سی نازک سی حسین چڑیل سے کیا ڈر سکتا ہے؟ ایک دم سے اپنی سوچ پر اس کے لب کے گوشے ہلکے سے مسکرائے تھے۔ بڑے ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ نصر جو اس وقت شاکر کے چہرے پر ہی نگاہ گاڑے ہوئے تھا، اس کی نگاہوں سے یہ مسکراہٹ چھپی نہیں رہی تھی۔ شاکر نے فقط ابرو اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، تیرے نکاح کا سوچ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ لگتا ہے جلد ہی تیرے سر پر سہرا بننے والا ہے۔ مسکراہٹ میں لب پھیلا کر اس نے پھر سے نصر کو تپایا۔ شرم کرو تم، زبان کو بھی لگام دے دیا کرو۔ امید کے مطابق نصر طیش میں آ گیا۔ میں گھوڑا ہوں کیا جو لگام لگاؤں؟ ویسے بھی شکو خالی پلے کسی کو مان کر اپنا سٹائل نہیں چھوڑ سکتا۔ گردن اکڑی اور نصر نے دانت کچکچائے۔ ہاں، تیرے کو اپنا سٹائل چھوڑنے کا بھی نہیں چاہیے، مگر یہ بال تو نے اپنی پڑوسن کے کہنے پر جیسے رکھ لیے نا۔ وہ بھی اسی کا دوست تھا، اس کی نس نس سے واقف۔ شاکر سے چلے بھنے انداز میں بولتے ہوئے گویا اس کو چڑھایا۔ شاکر نے ابرو بھینچ کر اسے گھورا۔ ابھی وہ نیلی آنکھوں والے بال بڑھانے پڑے تاکہ کوئی میری پہچان نہ کر سکے۔ وہ سالہ امجد خان ہے نا، اسے گنجے کنڈے کی کھوج اب تک ہے۔ سالے کو میں نے بہت ڈرایا بھی تھا اور چل جیسے میں جانتا نہیں۔ نصر نے اس کی لمبی چوڑی بات پر بس ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ایک نصر ہی تنہا شخص تھا جو کبھی کبھی زبانی گولہ باری میں اس سے آگے نکل جاتا تھا۔ وہ نصر کے انداز پر اچھے سے تپا تھا۔
کچھ دیر پہلے بگ باس کی بات سن کر اتنا سا منہ نکلا تھا اور اب دیکھ کیسے پٹر پٹر زبان چل رہی ہے۔ سالے تیرا بھی کوئی جواب نہیں، تو بچ کر یہاں تک پہنچ کیسے گیا؟ شاکر نے اس بار اسے دوسری بات پر ڈپٹا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ یہاں تک آ پہنچا تھا، یہ نصر کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ اپنے پیروں پر چل کر، اور آتا نہیں تو تیرے نگاہ سے محروم ہو جاتا نا۔ نصر نے فوراً دانت نکالے تھے۔ یہیں پیر توڑ کر گھر میں بٹھا دوں گا جو تو پھر سے بغیر ولف یا میرے سے پوچھے بغیر نکلا۔ شاکر کی دھمکی پر بس نصر منہ ہی بنا سکتا تھا۔ شادی کی مٹھائی کھانے کی اتنی جلدی تھی سالے کو۔ شاکر بڑبڑا کر پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے کیس دبا رہا تھا۔ مٹھائی کیا یاد آئی، سب کی شرارت یاد آ گئی۔ میٹھا کھلا کھلا کر ان چاروں نے اس کا سر ہی ٹکرا دیا تھا۔ ہاں تھی نا جلدی شادی، وہ بھی شاکر کی شادی کی مٹھائی۔ ایسی مٹھائی تو قسمت والے کو کھانے کو ملتی ہے۔ ویسے شکو، گلاب جامن کیسے؟ نصر اس کی بڑبڑاہٹ پر آنکھیں نچا نچا کر اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے بول رہا تھا، مگر باقی کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ جو تکیہ اس نے شاکر کو مارنے کے لیے پھینکا تھا وہی تکیہ زبردست طریقے سے اڑ کر اس کے منہ پر آ لگا تھا۔ نصر جو اپنی ہی دھن میں تھا دھم سے پیچھے کی جانب گرا۔ یہ مٹھائی کھلانے کی سزا، نصر نے جو اٹھ کر گھورا۔ شاکر نے گردن ٹیڑھی کر کے اسے چڑھایا، سالے تو کبھی نہیں سدھرے گا، مجھے تو بس معصوم سے اپنی بھابھی کی فکر ہو رہی ہے۔ ایک بھوت سے اس کی جان چھوٹی تو دوسرے بڑے راچس کے پلے پڑ جانا ہے اس نے۔ تکیہ اٹھا کر گود میں رکھتے ہوئے وہ ناراض سا شاکر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اور معصوم چڑیلوں کی سردار ہے وہ۔ شاکر نے گردن جھٹکی، اب ایسا تو مت بول، بیچاری ویسے بھی بہت دکھی ہے۔ اچھا نہیں ہوا اس کے ساتھ، واسق نے بہت برا کیا دعا کے ساتھ۔ نصر نے افسوس سے گردن ہلائی اور شاکر نے کندھے اچکا دیے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نصر نے اس کا بے نیاز انداز دیکھا، پھر تکیہ گود سے پرے کر کے وہ سیدھا بیٹھ گیا۔ میں تو ادھر بس ولف سے ملنے آیا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا ادھر اتنا بڑا انقلاب برپا ہو چکے۔ یار جب انٹری مارتی سب کی نگاہ مجھ پر گئی نا تو قسم لے لے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے واقعی جھرجھری سے لی تھی۔ شاکر زور سے ہنسا، روم میں اس کی ہنسی کی آواز گونج اٹھی تھی۔ سوچ اگر بگ باس تجھے شادی کے لیے بولتے تو؟ بات ادھوری چھوڑ کر آنکھیں نچاتے ہوئے نصر کو چھیڑا تھا۔ وہ کبھی ایسا نہیں بول سکتے تھے، وہ میری سائیکی جانتے ہیں، اور ویسے بھی ان کا انتخاب ہمیشہ سے تو تھا، مگر شانی میڈم کی وجہ سے وہ مجبور تھے۔ چہرے پر سنجیدگی تھی اور نیلی آنکھیں اداس سی ہو چکی تھیں۔ وہ دیوار کی طرف دیکھتا اب شاکر کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ ماضی کی یاد بہت دردناک تھی اس کے لیے۔ شاکر نے ایک دم سے لیپ ٹاپ فولڈ کیا اور کرتے کی آستینیں اوپر کرتے ہوئے صوفے سے اٹھا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ نصر کے پاس ہی آ کر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نصر، سب ایک طرف، تو سب بھول کیوں نہیں جاتا؟ ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش تو کر۔ دیوار کی طرف دیکھتے نصر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انداز نرم اور دوستانہ تھا۔ نصر نے گردن گھمائی، پلیز شاکر کچھ مت کہنا، تو جانتا ہے میں کبھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ میرا ماضی نہ بھولنے والا ہے نہ بھلایا جا سکتا ہے۔ میں کسی لڑکی کی زندگی نہیں برباد کر سکتا۔ اپنے شانے سے شاکر کا ہاتھ ہٹا کر وہ قدرے غیر آرامدہ سا ہونے لگا تھا۔ شاکر کو دکھ سا ہوا۔ نصر، یہ صرف تیری سوچ ہے، محبت سب کچھ بدل دیتی ہے، کسی کے اندر بھی تبدیلی رونما کر سکتی ہے۔ تمہارے اندر بھی تو دعا سے محبت کر لے گا؟ نصر نے ایک بار کی پوچھا اور شاکر چپ سا ہوا، پھر بولا تو وہی اکھڑ اور بے نیازی کی صاف جھلک تھی، میری چھوڑ، میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ اس نے مجھے اسی طرح ایکسیپٹ کر لیا تو شاکر اس کا، ورنہ؟ اس نے کاندھے اٹکا کر سر بھی جھٹکا۔ شاکر، شادیاں محبت کے بلبوتے پر ہی چلتی ہیں۔ نصر کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ میں نے کب کہا کہ نفرت سے چلتی ہیں؟ سادگی سے کہہ کر وہ بیڈ پر سیدھا سیدھا لیٹ کر دونوں بازو تکیے کی صورت میں سر پر رکھ چکا تھا۔ پھر آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ نصر بھی کروٹ کے بل لیٹا کوہنی بستر پر رکھ کر وہ شاکر کے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ میں نے سب دعا پر چھوڑا ہوا ہے، میں اسے نئی شروعات کے لیے وقت دوں گا۔ اس کی اور میری سوچ میں، میرے اور اس کے رہن سہن میں بہت فرق ہے۔ شاید میں اس کی کسوٹی پر کھرا نہ اترتا ہوں۔ وہ واسق کے ساتھ بچپن سے تھی، اس سے محبت بھی کرتی تھی، لیکن اس کے دھوکے نے اس کا دل توڑ دیا، تو وہ مجھے بھی پرکھنا ضرور چاہے گی۔ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا اور نصر چپ سے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن شاکر اب آج اسے یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ مجھے جانچے، مجھے آزمائے۔ اسے مجھ پر یقین ہوگا تو مجھے میری خامیوں اور خوبیوں سمیت قبول کرنا ہوگا، اور اگر اس نے مجھے دل سے قبول کر لیا تو شاکر ہمیشہ کا اس کا، لیکن اگر نہیں تو پھر اس کی مرضی میں زبردستی کے ساتھ کسی کو نہیں مانتا۔ اپنی بات کہہ کر وہ ایک ہی جست میں اٹھا اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ نصر بھی اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ سب تو نے اپنی طرف سے سوچا کہ دعا نے تجھ سے کہا ہے؟ میرے خیال سے تجھے ایک بار ضرور مل کر یہ بات کلیئر کر لینی چاہیے۔ نصر آنکھوں کی پتلیوں کو سکیڑ کر بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کچھ کھوجنے کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ ملنا تو ممکن ہی نہیں، پر مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کی عقل بھی تو کچھ ہوتی ہے نا۔
وہی اس کا اپنا عام سا انداز، لاپرواہ سا، اکھڑ سا، گردن جھٹک کر وہ پھر سے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ تو تمہاری عقل غلط بیانی بھی کر سکتی ہے، وہ لڑکی بہت خالص ہے، اس لیے آئی تھنک۔ نثر نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ نیلی آنکھیں مسکرائیں۔ واٹ آئی تھنک؟ شاکر ذرا سا مڑا۔ یہی کہ بہت جلد میری آنکھیں دعا نامی لڑکی کے عشق میں ایک پاگل کو دیکھنے والی ہیں۔ شرارت سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہاں ہاں ہاں، شاکر عباس اور عشق کیا جوک مارا ہے۔ شاکر مصنوعی ہنسی ہنسا جیسے اس کی بات نے اسے لطف دیا ہو۔ ہم نے بڑے بڑے سورما کو عشق میں نکما ہوتا دیکھا ہے، جب ولف۔ تو میرے ولف کا نکما کہہ رہے؟ نثر کی بات کاٹ کر اس نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں چڑھائیں۔ استغفر اللہ، اس کا تو منہ ہی بنا تھا۔ میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا، جب ولف جیسا پتھر پگھل کر عشق کی ذات ہو سکتا ہے تو کیا چیز؟ اس نے بیچ میں بات چھوڑ کر شرارت سے آنکھیں نچائیں۔ شاکر ایک بار پھر اس کی طرف آیا اور نثر کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا، ولف کو ذات عشق ہونا ہی تھا، کیونکہ انم میڈم جیسا انعام انہیں ملنا تھا۔ وہ بہت خاص تھیں، بہت ہی خاص۔ تو نصر اللہ درانی صاحب، ان کی باتیں چھوڑ کر اب آپ قیاس آرائی کرنا بند کریں اور تیار ہو جائیں، میں تمہیں چھوڑنے چل رہا ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور نصر کا بازو دبوچ کر اسے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ شاکر بس ایک سوال، اپنے بازو کا دبوچ کر کھڑے شاکر سے اس نے ایک انگلی اٹھا کر پوچھا، پر آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ لیکن اب صرف ڈھنگ کا سوال ہو۔ وہ نصر کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھتا، اس کی انگلی اپنی مٹھی میں کس چکا تھا۔ شاکر تو اب وضو کتنی بار کرے گا؟ وہ مشکل ہنسی دباتے ہوئے وہ بولا، اور اس کے منہ سے دبی ہوئی ہنسی کا فورا چھوٹ پڑا تھا۔ شاکر سر سے پیر تک جل بھن گیا۔ استغفر اللہ، تو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بے تحاشا ہنستے ہوئے نصر کو دیکھ رہا تھا، جس کی ہنسی اسے تیش دلا رہی تھی۔ ابھی وہ اس کی ہنسی بند کر دیتا کہ یزدان کو اندر آتے دیکھ کر نصر کو بعد میں دیکھ لینے پر اٹھا کر اس کا بازو بھی چھوڑ چکا تھا۔ نصر بھی سنجیدہ ہونے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، مگر ہنسی تھی کہ آئے جا رہی تھی۔ واٹس پرابلم؟ یزدان نے سنجیدگی سے نصر کو گھورتے شاکر کو دیکھا، پھر ہنسی دبانے کی کوشش میں سرخ ہوتے نصر کو دیکھا۔ کچھ نہیں باس، بس اس کا ایک اسکریو ڈھیلا ہو گیا۔ شاکر نے ایک دھول ہنسی دباتے نصر کی پشت پر جما تھا، ہاتھ اتنا زبردست تھا کہ وہ الٹتے الٹتے بچا۔ شاکر، یہ کپڑے لو اور مرتضیٰ کے روم میں جا کر تیار ہو جائے، وہ تمہارا منتظر ہے۔ یزدان نے بس دونوں کو گھورا اور کپڑے والا ہینگر شاکر کی طرف بڑھایا۔ اس نے اپنے حلیے پر نگاہ ڈالی اور پھر ہینگ شدہ کپڑوں پر۔ میں اسی کپڑے میں ٹھیک ہوں باس۔ اپنے کرتے کی سلوٹیں درست کرتے ہوئے اس نے یزدان سے نگاہ نہیں ملائی۔ یہ میں نے تمہارے لیے ہی خریدا تھا، واسق والا نہیں ہے۔ یزدان تو اس کا مزاج آشنا تھا تو کیسے نہیں سمجھتا؟ یہ ضروری ہے؟ کان کے لو مسلتے ہوئے اس نے ڈریس کی طرف دیکھا۔ پیچ کلر کا وہ اس کی پسند کے حساب سے زیادہ تڑک بھڑک تو نہیں تھا، پھر بھی دلہے کے حساب سے ہی تھا۔ ہاں بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں پہن کر تم جینز اور کرتے میں ہی وہاں اسٹیج پر بیٹھ گئے تو انو میری جان کھا جائے گی۔ جاؤ اب جلد چینج کر کے آؤ، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ یزدان نے مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر اپنی بات پوری کی۔ چل بیٹا شکو، بلی کا بکرا تو بن ہی چکا ہے، چل تیار ہو جا۔ وہ سوچتا ہوا آگے بڑھ کر یزدان کے ہاتھوں سے ڈریس لے کر گیسٹ روم سے نکل گیا تو یزدان مسکراتے ہوئے نصر کی طرف مڑا۔ نصر، تمہیں ادھر کیوں آنا پڑا؟ وہ اب سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، آواز دھیمی سے ہوئی۔ ولف سلطان ملک ملک سے باہر جا رہے۔ نصر بھی سنجیدہ ہو گیا۔ یزدان چونکا۔ کب؟ یہ اس نے نہیں بتایا، پر وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے اس بار دھمکی دی ہے کہ میں نہیں ملا تو وہ ویڈیو لیک کر دے گا، نصر نے بتاتے ہوئے آنکھیں جھکا لی، اور یزدان کے جبڑے تنے تھے۔ سلطان کی دھمکی کا تو مطلب یزدان اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی ملی۔ یہ صرف اور صرف خلیل کی چال ہو سکتی ہے۔ وہ اب ولف کے ساتھ یزدان سے بھی نمٹنے کے لیے تیاری کر چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اوکے، تم مجھ سے کہو، میں ملنے کو تیار ہوں۔ ٹائم اور ڈیٹ اور جگہ وہ خود فکس کرے گا، تم کچھ نہیں بولو گے۔ تم نے ذرا سے بھی اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہا، اسے شک ہو سکتا ہے۔ گاٹ اٹ؟ یزدان نے تیزی سے ذہن دوڑاتے ہوئے نصر کو ہدایت دے کر اس کی شکل دیکھی۔ اب تک ہنستا مسکراتا نصر اب بہت سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اوکے باس۔ نصر، اب تم اینی ٹائم میرے ساتھ رہو گے؟ تم فی الحال کہیں نہیں جا رہے، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دے سکتا۔ اس نے آگے بڑھ کر نصر کا ہاتھ تھاما۔ باس، مجھے اپنا کوئی ڈر نہیں ہے۔ وہ سر اٹھا کر مسکرایا اور یزدان نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ یزدان کے رہتے تمہیں کچھ ہوگا بھی نہیں، تم ادھر سکون سے رہو۔ انشاءاللہ آج کی رات گزر جائے، پھر کل سے سلطان کی بربادی کے دن شروع ہو جائیں گے۔ نصر نے یزدان خانزادہ کی آنکھوں میں وہی خاص چمک دیکھی تھی جو شکار کو دبوچنے سے پہلے شکاری کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ خوشی سے بھری آہٹوں کو سنتی شام دھیرے دھیرے اتر رہی تھی تو وہ اپنے روم میں بیٹھی ہوئی اپنی ہتھیلیاں پھیلا کر مہندی کے ڈیزائن کے بیچ میں چھپ گئی لکیروں کو کھوجتی کچھ تلاشنا چاہ رہی تھی، پر ہر تلاش کے بعد بھی مہندی کے ڈیزائن کے بیچ میں کل رات سے جو نام جگمگا رہا تھا، وہی نام بس آنکھوں کے سامنے اپنی پوری رعنائیوں سمیت آ جاتا اور دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ جس شاکر نامی انسان نے اس کی سیدھی سادی سی زندگی میں طوفان لا کھڑا کیا تھا،
آج اسے اسی نام سے جوڑ دیا گیا تھا، اس کے سارے حقوق اس سے جڑ چکے تھے۔ کل تک وہ اس کا کچھ بھی نہیں تھا اور آج اسے دعا کے جسم و جان کا مالک بنا دیا گیا تھا۔ پر کیا وہ دل کا مالک تھا اس کے؟ دل سے آواز اٹھی اور یہاں سے وہاں تک بس سناٹے ہی سناٹے جواب کی صورت میں تھے۔ واسق سے تو اس نے فقط اپنی خودداری بچانے کے لیے اظہار کیا تھا، ورنہ وہ تو پہلے ہی دن سے اس سے چڑی ہوئی تھی، اس کی باتوں سے لے کر اس کا مزاج تک سے۔ ہاں، اس کی منفرد سی شخصیت کہیں نہ کہیں اثر انداز ضرور ہوئی تھی، اس میں یزدان کی جھلک سے وہ متاثر بھی تھی، پر پھر بھی ان دونوں کے مزاج میں بہت فرق تھا۔ ان کی ایک چیز بھی تو میل نہیں کھاتی تھی، بس میل کھاتی ہے تو لڑائی جھگڑا۔ غلط بات اسے بھی برداشت نہیں تھی اور شاکر کو بھی۔ ان دونوں کے بیچ کبھی لڑائی کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی، پھر بھی واسق نے کیسے ان کے رشتے میں شک کی گنجائش ڈال دی۔ نہ جانے میری قسمت میں اور کیا لکھا ہوا ہے، کاش واسق تم ایسے نہ ہوتے، لیکن تم تو ایسے تھے بھی نہیں۔ دعا نے سرد آب بھر کر ہاتھ سمیٹ کر گود میں رکھ لیا اور پرنم آنکھیں لیے اپنے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ آج سب کچھ کیوں پرایا پرایا سا لگ رہا تھا؟ یہ احساس تو واسق سے نکاح کے بعد بھی کبھی نہیں تھا، اور آج؟ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھلا اور دعا کے سوچوں کا تسلسل برقرار نہیں رہ سکا۔ اس نے تیزی سے گردن موڑ کر دروازے کی طرف نگاہ ڈالی۔ ہائے میری پیاری سی دلہن رانی، ابھی آپ کے پاس شاکر سے لڑنے جھگڑنے کا بالکل وقت نہیں ہے، بس ہمیں نکلنے، ورنہ میرے ہیرو صاحب ہم سب کے بخیری ولیمہ اور رخصتی نپٹا دیں گے۔ یہ انم تھی جو بولتے بولتے اندر آئی تھی، اس کے پیچھے صبا بھی پوری بتیسی کی نمائش کرتی آ رہی تھی۔ سب کچھ خیر متوقع ہی صحیح، پر وہ دونوں اب دل سے خوش تھیں۔ جب سے نکاح ہوا تھا چھیڑ چھیڑ کر دعا کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ انو، دعا نے اسے گھورا۔ شاکر سے لڑائی والی بات سن کر وہ تب کر کچھ بولتی کہ یہ آنکھیں اب بیچارے میرے بھائی جی کو دکھانا۔ یہ صبا تھی جس نے انب کو گھورنے پر دانت نکالے اسے چھیڑا تھا، ساتھ ہی انب کو آنکھ ماری، پھر وہ دونوں کھلکھلا اٹھی۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ ان دونوں کے ہنسنے پر وہ چڑھ کر وہیں تکیے پر اوندھی ہو کر گر گئی اور دوسرا تکیہ اٹھا کر اپنے منہ پر رکھ لیا۔ میڈم، مذاق کے موڈ میں ہم بھی بالکل نہیں ہیں، بلکہ میں تو فل تم دونوں بھائی بہن سے لڑنے کے موڈ میں ہوں۔ یہ یزدان مجھے آج مل جائے نا، آج نہ میں نے ان کی مغرور ناک کاٹ کھانی ہے۔ انم جس طرح سے ناک پھلا پچکا کر آنکھیں سکیڑ کر منہ بناتی بولی تھی، صبا زور سے ہنستی، وہیں دعا نے تکیے پر سے منہ ہٹا کر سر اٹھایا۔ بھیا کی ناک کھا کر تم زندہ رہ سکتی ہو؟ جاؤ، کھا کر زندہ بچ جاؤ تو میرے پاس آنا۔ جواب دے کر وہ پھر اسی حالت میں چلی گئی۔ مجھے مار کر انہیں تو مرنا تھوڑی ہے، آرام سے میری یہ گستاخی برداشت کر لیں گے میرے بادشاہ صاحب، بلکہ خوشی خوشی برداشت کریں گے۔ انم نے قدرے اترا کر اپنی کلائی میں پہنی چوڑیاں نچائیں۔ دونوں نے ہی رشک سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ محبت کے معاملے میں وہ تو واقعی بہت نصیب والی تھی۔ یزدان جیسا چاہنے والا عاشق تو بس انم کے لیے ہی تھا۔ یو آر سو لکی انو، صبا نے قدرے حسرت سے اس کی طرف دیکھا۔ لکی کی بچی، مجھے تم سے ایک بات پر لڑنا ہے، لیکن فی الحال ابھی نہیں۔ جلدی جلدی اٹھو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ایک دھول صبا کی کمر میں جما کر وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ صبا نے بس کاندھے اچکا کر دعا کی طرف آئی اور اسے کھینچ کر اٹھا دیا۔ ہائے گلے تو مل لے میری بھابھی جان، میری حسرت پوری ہو گئی۔ دعا کے گلے سے لپٹ کر وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ ہائے اللہ تعالیٰ جی، آپ نے کیسے کیسے کمالات دکھا کر میری دوست کو میری بھابھی بنا دیا۔ اداس سی دعا کے گال چومتے ہوئے وہ اپنی ہی خوشی میں جھوم سی رہی تھی۔ دیکھ لو، یہ اسی کا کارنامہ ہے، دعائیں مانگ مانگ کر تجھے شاکر کا بنا کر دم لیا، اس نے پھوٹ ڈلوائی ہے۔ انم نے تیزی سے دلہن کے ڈریس سے لے کر باقی کا اور سامان سا بیگ میں احتیاط سے رکھتے ہوئے صبا کو چھیڑا۔ دعا نے سر جھکایا اور صبا نے منہ پھلایا۔ توبہ کرو، میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ ویسے وہ سڑا منہ والا واسق میرا بہنوئی بننے کے قابل تھا ہی نہیں، لیکن قسم لے لو میں نے ہمیشہ بس دعا کی خوشی کی دعا کی ہے۔ صبا برا مانتی اپنے خیال بتاتی پھر سے بولی، میں جب تم دونوں سے ملی تھی نا تو میرا کتنا دل تھا کہ تم میں سے کسی ایک کو اپنی بھابھی بنا لوں۔ انو تو بھیا کی تھی، سو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دونوں ہی مسکراتی صبا کے حسرت سے بولنے پر۔ تم سوچ بھی لیتی تو اللہ میاں جی کبھی نہیں سنتے، میرے بادشاہ صاحب نے مجھے بچپن میں گود میں لے کر ہی اپنی مہر لگا دی تھی۔ اف، یہ انو کی بچی کی اطراہٹ، دعا نے بے ساختہ بولی۔ توبہ کرو انا، تم میرے بھیا پر اب الزام لگا رہی ہو، انہوں نے تو گود میں لے کر پھینک دیا ہوگا۔ بولتے ہوئے اس نے صبا کی طرف دیکھا اور انم کے منہ بنانے پر دونوں ہی زور سے ہنسی تھی۔ یہ پہلی ہنسی تھی جو دعا کے لبوں سے سب بھلا کر پھوٹ پڑی تھی۔ وہ خالہ بتاتی ہیں بہت پیار سے گود میں لے کر کہا تھا، شانی یہ کیوٹ سی ڈال ہم اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ انم نے گردن اکڑا کر بیگ کی زپ بند کی اور وہ دونوں زور و شور سے ہنسی تھیں۔ یہ ہنسی مذاق چلتا ہی رہے گا یا تیار ہونے کے لیے تم تینوں باہر بھی نکلو گی؟ یزدان منتظر ہے تم تینوں کا۔ دعا دادی بولتے ہوئے اندر آئیں تو وہ تینوں فوراً شریف بن بیٹھیں۔ دعا پر اب صحیح معنوں میں گھبراہٹ کا حملہ ہوا تھا۔ ہاں دادی بس نکل رہی ہیں، یہ دعا کی ساری چیزیں لینی تھی۔ صبا کا تو خالہ پیک کر چکی تھی۔ انم بیگ لے کر بیڈ پر رکھتی دعا کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ سب ساتھ ہی چل رہے ہیں تو دعا دیکھو، ایک منٹ کے لیے گھونگھٹ ہٹے نا، شاکر سے پہلے اب کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھانا۔
دادی کے نئے فرمان پر وہ تو گھبرائی تھی۔ ان دونوں نے بھی منہ بنا کر دادی کی طرف دیکھا، پر دادی کب تک وہاں گھونگھٹ میں بیٹھی رہی کہ تیار ہو کر چہرہ تو کھولنا پڑے گا نا۔ انم نے احتجاج کرتے ہوئے دعا کے سر پر گوٹا پٹی سے سٹی ریڈ چادر درست کی۔ یہ خاص چادر تھی جو مائیوں سے لے کر دلہن بننے تک سعدیہ بیگم نے اسپیشلی دعا کے لیے بنوائی تھی۔ جب تک اس کا دلہا پہلے سے نہ دیکھ لی کوئی گھونگھٹ نہیں ہٹے گا۔ یا اللہ، صبا اور انم کا دل کیا اپنا سر ہی پیٹ لیں۔ کیا دادی، 1000 بار کی دیکھی ہوئی ہے دعا، کون سی نہیں ہے بھائی کے لیے؟ میں بھی تو دلہن ہوں نا۔ صبا نے نرمی سے بول کر انہیں اپنے ارادے سے ہٹانا چاہا، پر دادی کو کون منائے؟ تم ولیمے کی دلہن ہو اور یہ رخصت ہونے جا رہی ہے۔ 1000 بار دیکھا ہے تو کیا؟ تم سب کیا جانو ان رسومات کے پیچھے کیسے شگن چھپے ہوتے ہیں۔ بس میں نے کہہ دیا، شاکر سے پہلے کوئی دعا کو نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا اور اس کا منہ میٹھا کرے گا، اس سے ان کی زندگی میں بھی شیرینی گھلے گی۔ سعدیہ بیگم نے اپنی طبیعت کے حساب سے جھاڑا اور ضد سے کہا تھا، اور اب یہ ضد وہ ہوٹل تک قائم رکھیں گے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھا دادی، ایسے کریں نا، بس بات منہ دیکھنے کی ہے تو ہم شاکر کو ادھر 5 منٹ کے لیے بلا لیتے ہیں، وہ اطمینان سے منہ دے کر مٹھائی کھلا دے، ویسے بھی نکاح ہو چکا ہے۔ قبول؟ انم کا دماغ فوری چلا اور صبا اچھلی پڑی، پر دعا نے پوری آنکھیں پھاڑ دی۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اب بیچاری کب تک منہ گھونگھٹ میں ڈال کر بیٹھی رہیں گی؟ میں بلا کر لاتی ہوں، یزدان سے بھی کہہ دوں گی 2 گھڑی صبر کر لے۔ دادی بڑے آرام سے مان کر دعا کی طرف مڑی۔ اس کے چہرے پر آنچل ڈال دو اور خبردار جو شاکر کے بجائے خود ہی چہرہ کھول کر بیٹھی۔ دادی روب سے حکم دیتی جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور دادی میں نہیں اس سے آگے تو دعا کی آواز صبا نے ہتھیلی جما کر بند کر دی۔ نہیں کہ بچی چپ چاپ بیٹھو، ورنہ ہم بھائی سے کہہ دیں گے تمہیں تیار کر کے لے کر خود آئیں ہوٹل۔ صبا نے انم کو آنکھ مار کر کہا، اور اس کے احتجاج کرنے کے باوجود بھی ان دونوں نے زبردستی اس کے چہرے پر آنچل کا سایہ کر دیا اور اسے دونوں تیزی سے کمرے سے ہی نکل گئی تھی۔ دعا کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا، ہاتھوں پیروں میں پسینہ اتر آیا۔ کبھی نہیں سوچا تھا جس شخص سے آج تک اسے ڈر نہیں لگا، کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی، اس کے آنے کے خیال سے اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گی۔ کچھ لمحے خاموشی سے گزرتے دعا کی پیشانیاں ارکالود کر چکے تھے، تبھی دروازہ کھلا اور پھر انم اور صبا کی ہنسی کے ساتھ اس نے شاکر کی آواز سنی تھی۔ دعا کو لگا اب اس کا دل دھڑک دھڑک کر بند ہی ہو جائے گا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔